اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کریم ہم سب کو اس دن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت ابتدا میں ہی شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یوم جمعہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا اس کی شفاعت بروز قیامت میرے ذمہ کرم پر ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح سے سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ جمعہ کے دن ہم کسی نہ کسی ایسی شخصیت کا ذکر سلسلے میں شامل کرتے ہیں جو مسلمانوں کے لیے ایک منارہ نور کی حیثیت رکھتی ہے، جس کی ہستی مسلمانوں کی رہنما رہی ہوتی ہے، اور اس کی روشن اور مبارک سیرت سے کچھ مدنی پھول ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل تذکرہ ہوگا حضرت سیدنا امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ آپ کون ہیں، کیسی شخصیت ہیں، اور دین اسلام کے لیے آپ نے کیا کیا خدمات پیش کی، انشاءاللہ عز و جل آپ کی سیرت اور خدمات کے مختلف پہلو آج شامل سلسلہ ہوں گے۔ مبلغین کا ایک اسٹرانگ پینل الحمدللہ عز و جل ہمارے ساتھ موجود ہے، اور ابتدا میں شامل کریں گے ہم تلاوت اور پھر نعت رسول مقبول، پھر انشاءاللہ عز و جل موضوع کی طرف بڑھیں گے۔ آئیے سلسلے میں شامل کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ اور رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچے کیے دو دانوں بیٹھیے، مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ ردائے الہی کے لیے حکم قرآن پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا إن العزة لله جميعا هو السميع العليم آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا ان العزت للہ جمیعا، عزتوں کا جو مالک ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، تمام عزتیں اس کے دست قدرت میں ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور جس کو اس نے عزتیں عطا فرمائی ان کی منقبتیں قرآن بیان کر رہا ہے، ان کے فضائل خود ارشاد فرما کر ارشاد فرما رہا ہے ان العزت للہ جمیعا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اولیاء کو عزتیں عطا فرمائی، ان کے ذکر سے الحمدللہ عز و جل لوگوں کے دل سکون پاتے ہیں، ان لوگوں کے جن لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی محبت رکھی ہے، محبت رکھتے ہیں، ان کا تذکرہ اچھے انداز سے کرتے ہیں اور پھر برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں، اور پھر یہی وہ تذکرہ محبت اور ان کا عقیدت کے ساتھ تذکرہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کی ہوئی ان کو وہ عزت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے دلوں میں بھی رکھ دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عطا فرمانے والا ہے اور بندوں کو جس قدر چاہے دے، وما کان عطاء ربک محظورا، رب کی عطا پر کوئی روک نہیں ہے۔ آئیے اس مالک و مولا جل وعلا کی بارگاہ میں ہم بھی کچھ تمنائیں کرتے ہیں، کچھ التجائیں کرتے ہیں رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں، اس مبارک مہینے کے صدقے وسیلے سے کچھ طلب کرتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں کلام کی جانب اور دیکھتے ہیں خلیل بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حصول ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے آئیے میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا کلام جو کہ مناجات کی صورت میں ہے، اسے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس مبارک کلام کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ بھیڑ میں جیسے حجر اسود کا، بھیڑ میں جیسے حجر اسود کا، دور سے استلام ہوتا ہے،
یوں ہی عشاق کا وطن رہ کر دور سے بھی سلام ہوتا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا کر کے توبہ پھر گناہ کرتا ہے جو میں وہی بدکار ہوں کر دے کرم میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا عبادت میں ریاضت میں تلاوت میں لگا دے دل عبادت میں ریاضت میں تلاوت میں لگا دے دل رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا تو ڈر اپنا عنایت کر رہے اس ڈر سے آنکھیں تر تو ڈر اپنا عنایت کر رہے اس ڈر سے آنکھیں تر میٹا خوف جہاں دل سے میٹا دنیا کا غم مولا رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا تو بس رہنا سدا راضی نہیں رہتا بنا راضی اللہ تو بس رہنا سدا راضی اللہ تو بس رہنا سدا راضی نہیں
خوش جس سے ہو برباد ہے تیرے قسم مولا گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب تو بس رہنا سدا راضی اللہ تو بس رہنا سدا راضی نہیں گیتا بنا راضی تو نا خوش جس سے ہو برباد ہے تیرے قسم مولا تو نا خوش جس سے ہو برباد ہے تیرے قسم مولا رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا چلوں دنیا سے میں اس شان سے کاش یا اللہ شہ ابرار کی چوکھٹ پہ سر ہو میرا خم مولا سنہری جالیوں کے سامنے کاش ایسا ہو نکل جائے رسول پاک کے جلووں میں دم مولا سنہری جالیوں کے سامنے کاش ایسا ہو نکل جائے رسول پاک کے جلووں میں دم مولا نکل جائے رسول پاک کے جلووں میں دم مولا جب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا نہیں درکار وہ خوشیاں جو غفلت کا بنے سامان عطا کر اپنی الفت اپنے پیارے کا تو غم مولا غم عشق نبی ایسا عطا فرما پے مرشد ہونا مصطفیٰ سنتے ہی میری آنکھ نم مولا ہونا مصطفیٰ سنتے ہی میری آنکھ نم مولا
مصائب نے الہی گھیر رکھا ہے، پیشاہ مدینہ دور ہو جو علم مولا رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا، الہی محمد کے صدقے شفا دے، مریضوں کے حق میں دعا مانگتا ہوں، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا، پیشاہ مدینہ اب مشرف حج سے فرما دے، چلے تار پھر روتا ہوا سوئے حرم مولا، سنگے تار پھر روتا ہوا سوئے حرم مولا، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین جل وعلا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے لکھا ہوا یہ استغاثہ اور اس میں مانگی گئی دعائیں ہم سب کے حق میں قبول و مقبول فرمائے۔ یہ مناجات رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں پیش کی گئی۔ رب العالمین جل وعلا ہم سب کے بالخصوص مریضوں کو شفا عطا فرمائے، اس مبارک دن کی برکتیں عطا فرمائے۔ موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم جب اپنی زندگی آسانی سے گزار رہے ہوتے ہیں اور بہت سے بڑے بڑے مسئلوں کا ہمیں آسانی سے حل مل جاتا ہے، اس کے پیچھے آسانیاں مہیا کرنے والے کچھ افراد ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں بڑے پیچیدہ مسائل سے بڑی آسانی سے نکال لیتے ہیں۔ بندہ بیمار پڑ جائے تو اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ میں کیوں بیمار ہو گیا، کیا وجہ ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ اپنا ایک تجربہ اور اپنی ایک تعلیم کے بیس پر اس کے لیے ایک پرسکرپشن لکھتا ہے اور پھر بندہ اس کو فالو کرتا ہے، ڈاکٹر کے لکھے ہوئے نسخے کے مطابق دوا لیتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کو ساری تفصیلات نہیں پتہ ہوتی کہ میں کیوں بیمار ہوا، کس لیے بیمار ہوا، اور دوا میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ جس کو لیتے ہی میرا مرض دور ہو گیا۔ لیکن بس یہ کسی پر بھروسہ کر لیتا ہے، جس پر اس نے بھروسہ کیا ہوتا ہے اس کا بڑا تجربہ ہوتا ہے، وہ اپنی فیلڈ میں ماہر ہوتا ہے، وہ علم الابدان پڑھنے والا ہوتا ہے۔ علماء نے بیان کیا کہ علم دو ہیں، ایک علم الابدان ہے اور ایک علم الادیان ہے۔ ایک دین کا علم ہے اور ایک یہ جسم کا علم ہے۔ ڈاکٹر پر ہم اس قدر بھروسہ کرتے ہیں، اور ایک ہیں ہمارے وہ علماء کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دین سیکھنے کے لیے ہم جن پر بھروسہ کرتے ہیں، جو ہم تک آسانی سے آسان مسائل پہنچا دیتے ہیں۔ دراصل پہنچاتے تو مشکل سے ہیں،
لیکن ہم تک ذرا آسان ہو کر پہنچے ہوتے ہیں۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہم تک پہنچا، اس میں جن حضرات نے اپنے اپنے خدمات پیش کی ہیں اس میں سے ایک شخصیت حضرت سیدنا امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو ہم تک پہنچانے والے، آج ہم انشاءاللہ عز و جل ان کی سیرت، ان کی خدمات ضرور سنیں گے، لیکن یہ بات واضح طور پر بیان کی جاتی ہے کہ جب کسی شخصیت کا کوئی سیرت کا پہلو دیکھتے ہیں، کسی شخصیت کو یوں دیکھتے ہیں کہ وہ پروان چڑھ گئی اور بہت ہی زیادہ روشن نظر آ رہی ہے، تو اس کو اس روشنی تک پہنچانے میں کچھ افراد ہوتے ہیں جن کا کردار ہوتا ہے ساتھ، وہ ہوتے ہیں اس کے اساتذہ، وہ افراد ہوتے ہیں جنہوں نے اس کو نکھارا ہوتا ہے۔ پھر وہ شخصیت کس قدر تابناک ہے، اس کو جاننے کے لیے ایک اور پہلو جو دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس شخصیت نے کیا تراش کر دیا ہے، اس شخصیت نے ہمیں کون سے ہیرے دیے ہیں۔ تو آج پہلا سوال ہم کرتے ہیں مولانا بلال مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے، ہمارے استاد صاحب بھی ہیں اور بڑے سینئر مدرس ہیں، رب العالمین جل وعلا ان کی برکتیں بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، استاد صاحب ان کے اساتذہ، ان کے تلامذہ اور کیا ارشاد فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درست فرمایا آپ نے خالد امیر بھائی کہ ایک کسی بھی طالب علم کے پیچھے اس کی استاد کی محنتیں یہ بے شک سامنے ہوتی ہیں، اور استاد کی محنتوں کا ہی نتیجہ ہوتا ہے کہ ایک شاگرد آگے بڑھ کر اور دنیا میں ایک نام کماتا ہے، دینی طور پر یا دنیاوی طور پر۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک شخص جب ترقی کرتا ہے تو ماں باپ کی دعائیں تو یقیناً ساتھ ہوتی ہیں، لیکن اساتذہ کی تربیت، اساتذہ کی دعائیں اور اساتذہ کی کوششیں یہ بھی اس کو پروان چڑھانے میں، اس کے مستقبل کو سنوارنے میں ساتھ ہوتی ہے، جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں سیدنا امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ شاید مدنی چینل کے ویورز کے لیے ایک نیا نام ہوگا، لیکن اگر اس کو یوں دیکھا جائے کہ یہ وہی ہے جو صاحبین میں سے ایک ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ کے اہم ترین شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہے، تو شاید مدنی چینل کے ویورز کے لیے سمجھنا اور آسان ہو جائے گا، کیونکہ صاحبین کئی بار سنا ہوتا ہے، خصوصاً جو درس نظامی کی فیلڈز ہیں وہ سنتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی جو عوام جو علماء سے مربوط ہے، علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو وہ بھی لفظ صاحبین سنتے رہتے ہیں۔ تو صاحبین کا مطلب ہے دو صاحب، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دو ایسے صاحب، یوں تو بہت سارے شاگرد ہیں لیکن دو ایسے شاگرد جنہوں نے حنفی مذہب کی سب سے زیادہ کہا جائے خدمت کی ہے تو غلط نہیں ہوگا، اس میں ایک سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سبحان اللہ۔ امام محمد یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی شاگرد ہیں اور یہ امام ابو یوسف کے بھی شاگرد ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی یوں تصور صاحبین کا جب لفظ سنتے ہیں تو تصور یہ آتا ہے کہ امام اعظم پڑھانے والے اور دو شاگرد ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد۔ جی ایسا نہیں ہے، ٹھیک۔ امام محمد نے امام اعظم ابو حنیفہ سے بھی سیکھا اور امام اعظم ابو حنیفہ سے سیکھنے کے بعد امام ابو یوسف سے بھی سیکھا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو عبادات کی اگر بات کریں کہ عبادات کا جو علم ہے جیسے فقہ العبادات کہا جاتا ہے، اس میں امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو زیادہ سیکھا وہ امام اعظم ابو حنیفہ سے سیکھا، ماشاءاللہ۔ اور اگر فقہ المعاملات کی بات کریں تو اس میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سیکھا اور امام اعظم ابو حنیفہ سے بھی سیکھا۔ تو آپ نے بات کی کہ ان کے اساتذہ اور ان کے طلبہ، تو سب سے پہلے استاد امام اعظم ابو حنیفہ، وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ یوں تو جب انسان بڑا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ مختلف اساتذہ سے سیکھتا ہے، لیکن ایک نامور استاد جن سے سیکھا ہو تو 14 سال کی عمر میں امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہنچتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس۔ سبحان اللہ۔ تو باقاعدہ علم حاصل کرنے کے لیے یا باقاعدہ کوئی درس و تدریس کے لیے نہیں پہنچے تھے، اچھا، ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے پہنچے تھے۔ واہ واہ۔ تو اپنی جوتیاں ایک سائڈ پر رکھی اور امام اعظم ابو حنیفہ سے سوال کیا کہ میں آپ سے ایک شرعی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، 14 سال عمر ہے، کہ اگر ایک بچہ جو ہے اس کو احتلام ہو جائے اور یوں ہو اور اس نے اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھی اور اثرات بعد میں دیکھے ہوں تو اب وہ کیا عشاء کی نماز دہرائے گا یا نہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ بالکل اس کو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں جس نے عشاء کی نماز پڑھی اور اس کو بعد میں علم ہوا کہ میں ناپاک تھا، اب اگر اس کو علم ہو ہی گیا ہے تو وہ غسل کرے گا اور غسل کرنے کے بعد دوبارہ عشاء کی نماز پڑھے گا، یا کوئی بھی نماز ہوگی تو وہ نماز پڑھنی ہوگی۔ تو اب یہ غسل تو کر چکے تھے، لیکن یہ تردد تھا کہ چونکہ مجھے جو پتہ چلا ہے کہ اپنے ناپاکی کا وہ پتہ چلا ہے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، تو عشاء کی نماز دوبارہ پڑھوں یا نہ پڑھوں؟
تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ عشاء کی نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. چپلیں اٹھائیں اپنی اور مسجد کے ایک کونے میں گئے اور وہاں جا کر انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی. اب یہاں امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ لڑکا، یہ بچہ، یہ دین کا بڑا عالم بنے گا. امام اعظم ابو حنیفہ کی نظر دیکھیے کہ 14 سال کے لڑکے کو دیکھا جس نے ابھی صرف ایک فقہی مسئلہ پوچھا ہے. کیا بات. تو اس کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ ایک دین کا بڑا عالم دین بنے گا. اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علم سیکھنے کا انداز دیکھیے کہ علم سیکھا اور فوراً عمل کیا. واہ واہ واہ. تو علم سیکھ کر عمل کرنا یہی اصل خوش قسمتی ہے. علم سیکھ لینا اور عمل نہ کرنا تو آدمی وہ شمع ہے کہ خود تو جلتی ہے مگر دوسروں کو روشنی پہنچائے مگر خود مستفید نہ ہو. تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کا ایک عظیم ترین پہلو یہ ہے کہ آپ نے جو علم سیکھا سب سے پہلے خود اس پر عمل کیا. تو آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اب دوبارہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں مزید کچھ آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، باقاعدہ آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں. تو آپ نے کہا کہ تم تو ابھی بہت چھوٹے ہو اور اس مجلس میں تو بڑے بڑے عمر کے لوگ ہیں، یوں کرو کہ حفظ کر لو پھر آ جانا. ٹھیک. حفظ کر کے آ جانا. آپ نے کہا ٹھیک ہے، قرآن پاک حفظ کر کے آنا ہے. گئے اور 7 دن کے بعد اپنے والد کے ساتھ دوبارہ آ گئے. واہ واہ واہ. حفظ کر لیا. اللہ اکبر. ایسا حافظہ اور ایسی ذہانت. کیا بات. یہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے 7 دن میں قرآن پاک حفظ کر لیا اور امام اعظم ابو حنیفہ کی مجلس میں آ کر پھر علم سیکھتے رہے. پھر اس کے بعد آپ کے جو اساتذہ میں اگر بات کریں تو آپ نے پہلے بغداد میں، عراق میں جو ہے وہ علم سیکھا، یا کوفہ میں علم سیکھا. اس کے بعد آپ نے ملک شام کا سفر کیا ہے. مکہ مکرمہ میں آپ کے اساتذہ ہیں، مدینہ منورہ میں آپ کے اساتذہ ہیں، امام مالک بھی آپ کے اساتذہ میں سے. تو انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی تو مزید انشاءاللہ اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. یعنی ہم یہ دیکھیں کہ ان حضرات کو کس طرح ایک شوق تھا، ایک ذوق تھا علم دین حاصل کرنے کا کہ یہاں سے علم دین حاصل کیا، وہاں سے علم دین حاصل کیا اور اس کی جستجو میں لگے رہے. پھر پلس پوائنٹ ایک یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنے کے بعد اس سے عمل کا ایک جذبہ لے لینا. میں نے علم سیکھا ہے تو اب میں اس پر عمل کیسے کر سکتا ہوں. یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے علم سیکھ کر جب عمل بھی کیا تو گفتگو سے باہر والے بھی روشن ہوئے اور جب اندر کی روشنی بڑھی ہوئی ہو نا، اندر ایک یوں سمجھے کہ چنگاری ہو تو پھر باہر اس کا اثر نظر آ رہا ہوتا ہے. وہ عمل کی چنگاری وہ انہوں نے الحمدللہ عز و جل ساتھ لی اور اس کے ساتھ آگے بڑھے. راشد بھائی، اگر امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے اس پہلو کو دیکھا جائے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نمایاں شاگردوں میں سے ایک، اور پھر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود جو ہیں ایک فقہ کو باقاعدہ ان کے نام سے جانی جاتی ہے جسے فقہ حنفی کہتے ہیں. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس فقہ حنفی کو آگے بڑھانے میں، اس کو مدون کرنے میں امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا کوششیں فرمائیں، کیا کردار بیان کریں گے ان کا؟ جی ماشاءاللہ، آپ کا سوال اگرچہ مختصر ہے لیکن اس کی بڑی تفصیل ہے. مختصر ہی میں بیان کروں گا. اس سے پہلے میں وہی بات جو بلال بھائی کر رہے تھے کہ انہوں نے کن سے سیکھا، کن کو سکھایا، تو اس حوالے سے میں کچھ عرض کروں گا کہ مسلمانوں کا جو سواد اعظم ہے، جو صحابہ کرام اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رستے پر ہے، اہل حق ہیں، اور انہی میں اہل حق کا انحصار ہے. یعنی صرف یہی اہل حق ہیں. وہ مسلمانوں کی 4 بڑی جماعتیں ہیں، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی. امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان 4 بڑے ائمہ کی تقلید ساری امت کرتی ہے اور یہی اہل حق ہیں. اب یہ 4 ائمہ ہیں اور دین اسلام کی ترویج میں، دین مسائل کے استنباط میں اور لوگوں کی تفہیم کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں، پوری دنیا اس کو مانتی بھی ہے اور ان کو فالو بھی کرتی ہے. اب ان 4 ائمہ کے ساتھ حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا ایک ریلیشن اور تعلق ہے، بڑی مطلب پیارا، ان کو سمجھ لیں اساتذہ کی طرف سے بھی اور شاگردوں کی طرف سے بھی ایک بڑا پیارا سلسلہ ملا. آپ کے سب سے بڑے جو استاد ہیں وہ سیدنا امام اعظم کا تو سلسلہ ملا، پھر شاگردوں کا سلسلہ ان سے چلا. جی، امام محمد کے جو بڑے استاد ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ جو امام الائمہ ہے، سارے اماموں ہی کے بالواسطہ یا بلا واسطہ استاد ہیں. پھر اس کے ساتھ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی آپ نے صحبت پائی اور ان کے شاگرد ہونے کا شرف پایا. یہ 2 بڑے امام جو ان کے استاد ہیں. پھر آگے چل کر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کروڑوں مسلمان جن کی تقلید کرتے ہیں، امام شافعی ان کے شاگرد ہیں
اور امام شافعی خود فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو علم فقہ میں مہارت لینی ہے، علم فقہ کا کوئی ارادہ کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کی صحبت اختیار کرے، کیونکہ میں بھی جو فقیہ بنا ہوں، قسم کھا کر آپ نے ارشاد فرمایا واللہ اللہ کی قسم میں جو فقیہ بنا ہوں، اتنی بڑی فقاہت جو مجھے عطا ہوئی ہے یہ امام محمد کی کتابوں کو پڑھ کر ہوئی ہے۔ تو یہ آپ کے شاگرد بھی تھے۔ اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل جو امت کے ایک مسلمہ امام ہیں، امام زاہبی نے اپنی کتاب تاریخ الاسلام میں اس روایت کو ذکر کیا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اتنے دقیق اور اتنے پیچیدہ مسائل کیسے آئے، اتنے بڑے آپ امام بنے اور شریعت کے مسائل کو آپ آسانی سے حل کرتے ہیں، تو یہ ملکہ اور یہ صلاحیت آپ میں کیسے آئی؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ محمد بن حسن شیبانی کی کتابیں پڑھ کر مجھے یہ ملکہ ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یوں دیکھیں تو دو بڑے اماموں کے استاد اور دو بڑے اماموں کے شاگرد ہیں، یہ مقام و مرتبہ ہے حضرت سیدنا امام محمد کا۔ اور فقہ حنفی میں آپ کا کیا مقام ہے؟ یہاں میں ایک بات آپ سے بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دو بڑے ائمہ کے شاگرد بھی ہیں اور دو بڑے ائمہ کے استاد بھی ہیں، تو خود امام کیوں نہیں ہیں؟ یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ چار بڑے امام دنیا میں گزرے ہیں، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، تو امام محمد بن حسن شیبانی جن کا آج ہم نام لے رہے ہیں، جن کی بات کر رہے ہیں، جب وہ امام شافعی کے بھی استاد ہیں تو ہونا چاہیے تھا کہ جس طرح ایک حنفی مسلک، ایک شافعی، ایک حنبلی، ایک مالکی، ایک محمدی ہوتا، یا ایک حسنی ہوتا، یا یوسفی ہوتا، تو امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ استاد امام شافعی کے، تو استاد میں کمال کم ہے معاذ اللہ یا شاگرد میں کمال زیادہ ہے کہ شافعی، امام شافعی کا جو مسلک ہے وہ تو پھیلا، اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ جو ہے وہ بطور شاگرد آج ان کا بیان ہو رہا ہے، یا بطور استاد ہو بھی رہا ہے تو ایک الگ سے انہوں نے کسی مذہب کی تدوین نہیں کی۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہاں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جاء الحق میں ایک تفصیل لکھی ہے، مختصر ہے، کہ ایک تو ہوتا ہے مجتہد فی المذہب جو امام اعظم ابو حنیفہ ہیں اور امام شافعی، امام مالک، امام احمد ہے، اور ایک ہے مجتہد، ایک مجتہد فی الشرع ہے، ایک مجتہد فی المذہب ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو چاروں امام ہیں یہ تو مجتہد فی الشرع ہیں، ماشاءاللہ۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجتہد تو ہیں، یعنی یہ خود بھی امام بن سکتے ہیں، خود بھی امام بن سکتے تھے، لیکن انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی من وجہن تقلید کی، ایک صورت میں تقلید کی کہ اصول وہ لیے ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ کے تھے، سبحان اللہ۔ اصول لیے اپنے استادوں کے، اور مسائل جو ہے اس کا استنباط خود کیا، تو مسائل خود استنباط کرنے کی وجہ سے یہ امام ہوئے، اور اصول چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ سے لیے ہیں اس لیے یہ مقلد ہوئے، ورنہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے بھی شاگرد ہیں، لیکن ان کے اپنے اصول ہیں، اپنے ہی مسائل کا استنباط ہے، اس لیے ایک الگ مذہب کی تدوین ہو گئی اور وہ فقہ شافعی کہلائی۔ اور امام محمد نے جتنا کچھ بھی بیان کیا یا امام ابو یوسف نے جتنا کچھ بھی بیان کیا وہ رہے گا حنفی ہی، وہ الگ سے کچھ نہیں ہوگا، یہی کہا جائے گا کہ امام محمد سے جو قول منقول ہے تو یہ فقہ حنفی ہی ہے۔ فقہ اگر امام محمد کے قول پر فتویٰ دیا جائے گا تو وہ فقہ حنفی کا ہی فتویٰ کہلائے گا۔ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت نے بھی اس پر رسالہ تحریر فرمائے ہے اور اس پر گفتگو فرمائی ہے۔ یہاں پھر وہ جس طرح انہوں نے وضاحت فرمائی، اس میں یہ بھی ایک پہلو ہوتا ہے کہ شاگرد پیچھے رہ گیا، استاد پیچھے رہ گیا، شاگرد آگے نکل گیا، تو دیکھیں ایک ہوتی ہے کلی فضیلت، ایک ہوتی ہے جزوی فضیلت۔ جیسے انہوں نے فرمایا مجتہد مطلق تو حضرت امام شافعی، امام احمد بن حنبل ہیں، اور فقاہت میں انہی کا مقام و مرتبہ بڑا بیان کیا جاتا ہے، لیکن علامہ شامی نے اسی مقام پر، چونکہ یہ جو میں نے قول ذکر کیا ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو میں فقیہ بنا ہوں، مجھے فقاہت ملی ہے، یہ امام محمد کی کتابیں پڑھ کر مجھے ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، تو اس کے تحت علامہ شامی نے رد المختار میں یہی لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ امام شافعی جو ہیں وہ امام محمد کی کتابیں پڑھ کے مجتہد مطلق بنے، بلکہ وہ مجتہد مطلق پہلے سے تھے، امام محمد کی کتابیں پڑھ کے مزید فقاہت میں ان کی نظر اور بصیرت بڑھی، اور مسائل کو نکالنے، ان کا استخراج کرنے کے حوالے سے ان کی صلاحیت میں اضافہ ہوا، تو وہ مجتہد مطلق اور مجتہد فی المذہب کی جو تقسیم ہے وہ باہر صورت رہے گی۔ امام محمد کے حوالے سے آپ نے پوچھا تھا، چونکہ گفتگو کافی طویل ہو گئی ہے، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فقہ حنفی میں اور پوری دنیا میں مسلمان جو تقلید کرتے ہیں تو اکثریت جو ہے وہ الحمدللہ حنفی ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ لوٹ کر ایسا لگتا ہے اسی پوائنٹ پر آئے ہیں جو پوائنٹ ریز کیا گیا تھا کہ آپ مدون فقہ
حنفی، جی 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 اس حیثیت سے اگر ہم ان کو لکھا جی امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کو تحریری صورت میں لانے والے، چونکہ امام اعظم مسائل بیان کیا کرتے تھے اپنی مجلس میں، اور امام محمد نے امام اعظم سے بھی سیکھا، امام ابو یوسف سے بھی سیکھا، لیکن باقاعدہ تحریری شکل میں اس فقہ کو، ان مسائل کو جمع نہیں کیا گیا تھا۔ کئی آپ کے شاگردوں نے کیا، لیکن امام محمد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کے لیے ایسا منتخب فرمایا کہ آپ نے کئی کتابیں امام اعظم ابو حنیفہ کے مسائل اور آپ کے جو استخراج کردہ احکامات تھے ان کو آپ نے جمع فرمایا اور مختلف کتابیں لکھی۔ اب فقہ حنفی کے جو مسائل ہیں وہ بنیادی طور پر 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلی جو قسم ہوتی ہے جو سب سے ٹاپ لیول کی ہے وہ ہے ظاہر الروایہ، جن کو مسائل الاصول کہتے ہیں، پھر اس سے نیچے نادر الروایہ یا جن کو مسائل النوادر کہیں، اور تیسرے نمبر پر واقعات اور فتاوی ہوتے ہیں۔ تو ظاہر الروایہ جس میں فقہ حنفی کو بیان کیا گیا، اور فتویٰ بھی ظاہر الروایہ ہی پر ہوتا ہے حتی الوسع۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ان کیس اگر کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو نادر الروایہ پر بھی فتویٰ دیا جاتا ہے، لیکن وہ اصول افتاء کے حوالے سے اس کی جی ڈیٹیل الگ ہے۔ بالعموم ظاہر الروایہ ہی کے ذریعے فتویٰ جاری کیا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ کو مدون کرنے کے لیے، یعنی تحریر کرنے کے لیے آپ نے 6 بنیادی کتابیں لکھی جن کو ظاہر الروایہ کہا جاتا ہے: الجامع الصغیر، الجامع الکبیر، السیر الصغیر، السیر الکبیر، زیادات اور مبسوط۔ یہ 6 کتابیں جن کو ظاہر الروایہ کہا جاتا ہے، اور دیگر بھی آپ نے کتابیں لکھی۔ اسی وجہ سے ائمہ امت نے آپ کے لیے ایک لقب استعمال کیا، اور علامہ شامی نے بھی فتاوی شامی میں اس کو ذکر کیا، اور امام اہل سنت اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں اپنی دیگر کتابوں میں جہاں بھی امام محمد کا ذکر کیا، تقریباً ہر مقام پر امام محمد کے لیے وہ لقب استعمال فرمایا۔ آپ کیا ہیں؟ محرر مذہب۔ محرر کا مطلب ہوتا ہے لکھنے والا، حرر یحرر تحریر فہو محرر، رائٹر جو ہوتا ہے لکھنے والا۔ تو امام شافعی امام علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رد المختار کے مقدمے میں فرماتے ہیں کہ امام محمد بن اسماعیل شیبانی کون ہے؟ فرماتے ہیں محرر المذہب النعمانی، امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب کو تحریر کرنے والے ہیں، المجمع علی فقاہتہ و نباہتہ، اور امام محمد وہ شخصیت ہے کہ ان کی فقاہت پر اور ان کی ذہانت پر ساری امت کا اجماع اور اتفاق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ تھوڑی سی گاڑی گفتگو چل رہی ہے، لیکن یہ کہ ذوق والی ہے، جو ہم تک آسانی سے مسائل پہنچ جاتے ہیں نا۔ ہم نے دیکھا جی ایسا کر رہی ہے نماز میں، اب کیا ہوگا؟ تو ہمیں ایک جواب مل جاتا ہے، یہ لیں جی آپ کی نماز درست ہو گئی، مکروہ ہو گئی، مکروہ تحریمی، تنزیہ، یہ ساری چیزیں بیان ہو رہی ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کی جو کیٹیگرائز ان کو کیا گیا ہے، انہیں کرنے میں بہت بڑا ہاتھ ان ائمہ حضرات کا ہے، جو انہوں نے بہت ساری کاوشوں کے بعد، بہت سی کوششوں کے بعد ہمارے لیے مسائل آسان کر کے دے دیے۔ یہ لیجئے، یوں سمجھ لیجئے وہی ڈاکٹر والی بات آئی کہ ڈاکٹر نے اپنی جتنے پاپڑ بیلنے تھے اس نے بیل لیے، جتنی محنتیں کرنی تھی اس نے کر لی، لیکن مریض کے لیے کیا کیا؟ صرف ایک چھوٹی سی پرچی پر ایک نسخہ لکھ کر دے دیا، آپ اس پر عمل کر لیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ اسی طرح امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے علم دین ذوق شوق کے ساتھ حاصل کیا، اور پھر ہمیں مسائل بیان کر دیے کہ آپ کی نماز اس طرح ادا کر لیں گے ہو جائے گی، اور اگر کوئی مسئلہ ہے کچھ آگے پیچھے کر دیتے ہیں، کوئی واجب چھوڑ دیتے ہیں تو واجب کیا کیا ہے، کوئی فرائض چھوڑ دیتے ہیں تب کیا حکم ہوگا، اور فرائض کیا کیا ہیں، سنتیں، آداب، دیگر مستحبات کون کون سی چیزیں ہیں، کس چیز کا، کس رکن کا کیا درجہ ہے، ان چیزوں کو بیان کرنے والے یہ حضرات ہوتے ہیں، اور ہمیں ایک آسانی سے مسئلہ بیان کر دیا جاتا ہے کہ آپ یوں کر لیں۔ اس کے لیے بہت سارا علم دین، اور اپنا جب آپ کہا جاتا ہے جب اپنا سب کچھ علم دین کو دے دیتے ہیں تو وہ اپنا کچھ آپ کو عطا کر دیتا ہے۔ تو وہ جو کچھ ہوتا ہے نا، وہ بھی اتنا کچھ ہوتا ہے کہ لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا کہ جب بندہ ہم پڑھ کر تھک گئے نا، تب ہمیں احساس ہوا کہ ہم نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں۔ یہ بھی ایک علم میں وثوق کا درجہ ہوتا ہے کہ یہ سب پڑھنے سے آیا تو بہت کچھ وہ ہے جو ڈسکور ہونا باقی ہے، شاید ہمارے لیے ڈسکور ہونا باقی ہو، لیکن ان لوگوں نے بہت کچھ سیکھا۔ ہم امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابوں کی ہی طرف اگر جائیں نا اور ان کو ہی پڑھ لیں تو فقاہت کے لیے تو یہ کافی ہو جائے۔ جبھی تو پھر ان کا ایسا درجہ ہے نا کہ فقط ان کے ذکر پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، آج ہم بیٹھے ان کا ذکر کر رہے ہیں، کیا بات تو کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی انہوں نے لکھ لی کتابیں، مسائل آ گئے، اب عمل کرو اور آگے بڑھو۔ ٹھیک، یعنی ان کو ذکر کرنا اور ان کا دن تو نہیں منا رہے خیر، لیکن ایک پورا ایک سلسلہ کر رہے ہیں اور موضوع رکھا ہے، تو کیوں نہ رکھیں کہ ایسے لوگوں کے ذکر پر ہی تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پھر جمعے کا دن ہے، صبح کی گھڑیاں ہیں، مبارک گھڑیاں ہیں، یہ لوگوں کا وہ ذکر لوگ ہیں تذکرہ ہو، ان کا رحمتوں کے نزول ہو، رحمتوں کی برسات ہو۔ الحمدللہ، بالکل ان کے ذکر پر، ان کے تذکرے پر رحمتوں کا نزول بھی ہے، برسات بھی، اور یہ وہ لوگ ہیں
جو ہمارے ہیروز ہیں. بالکل. اور بندوں کو, لوگوں کو بڑی ایک چاہ ہوتی ہے کہ ہمیں ہمارے ہیروز کے بارے میں پتہ چلے. یہ وہ ہیروز ہیں جنہوں نے ہم تک ہمارا دین پہنچایا ہے, اس کے احکامات پہنچائے ہیں. ان کی سیرت کے بڑے اصلاحی پہلو اور کتنے پیارے ہیں. عدنان بھائی کافی دیر سے خاموش ہیں اور گفتگو سن ہی رہے ہیں. عدنان بھائی کی طرف پڑھیں گے اور پوچھتے ہیں جی کیا اصلاحی پہلو آپ بیان کریں گے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کی؟ حضرت سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت ماشاءاللہ وہ از ابتدا تا انتہا زندگی کے مختلف گوشوں پر مشتمل ہے. زمانہ طالب علمی ہے تو استاد کا ادب, احترام, تعظیم, توقیر, اور پھر حصول علم دین کے لیے آپ کا جو آپ نے فرمایا نا سب کچھ دے دینا. امام محمد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے 30,000 اشرفیاں ورثے میں ملی تھیں. ارشاد فرماتے ہیں وہ ساری کی ساری میں نے حصول علم پر خرچ کر دی ہیں. تو آدمی جب بہت کچھ دیتا ہے, یہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت طیبہ میں ہمیں اس بات کا بھی درس اور یہ بھی پہلو واضح ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک علم دین کی کتنی اہمیت تھی کہ جو رقم آپ کو ورثے میں ملی آپ نے سب حصول دین میں صرف کر دیا اس کو. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجالس میں حاضر رہنا, اور پھر امام مالک رحمۃ اللہ تعالی, موطا امام محمد جو کتاب ہے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی, تو وہ بروایت موطا امام مالک جو ہے وہ بروایت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. تو آپ نے حدیث پاک امام مالک رحمۃ اللہ تعالی سے بھی سیکھی ہے, اور فقہ کا جو کثیر علم ہے وہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی سے حاصل کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے شاگردوں میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے بزرگوں کا نام ہے, اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ان سے بڑھ کر حسن و جمال بھی اللہ پاک نے حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی کو ایسا عطا فرمایا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ میں نے ان جیسا زیرک اور ایسا حسن و جمال والا بندہ نہیں دیکھا. اور حضرت سیدنا امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ایسا نہیں تھا کہ بس علم دین حاصل کیا, کلاس میں گئے, استاد صاحب کے پاس بیٹھے اور اس کے بعد ختم, بلکہ آپ کا جو رات میں آپ کی جو رات ہوا کرتی تھی اس کو آپ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. ایک وقت میں آپ ایک حصے میں آرام فرمایا کرتے تھے, دوسرے حصے میں آپ عبادت کیا کرتے تھے, اور تیسرے حصے میں مسائل پر غور اور خوض اور فکر کیا کرتے تھے, مسائل کا استنباط فرمایا کرتے تھے. تو حضرت سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت طیبہ جب آپ کے نواسے نے اپنی والدہ سے جب پوچھا کہ حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی جو میرے نانا جان ہیں ان کا طریقہ کار کیا تھا, وہ کیسے زندگی گزارا کرتے تھے, گھر کے اندر رہنے کا انداز کیا تھا, تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی کا مبارک انداز یہ تھا, وہ جب گھر میں ہوا کرتے تھے تو بڑی بڑی کتابیں ان کے سامنے موجود ہوا کرتی تھی جن سے وہ مسائل اخذ کیا کرتے تھے, پڑھتے تھے, مطالعہ کیا کرتے تھے. اور ارشاد فرماتی ہیں کہ بلا وجہ گفتگو نہیں فرمایا کرتے تھے, حتی الوسع اشارے سے ہی کسی کام کا کہنا ہوتا یا منع کرنا ہوتا تو اشارہ ہی کر کے ہمیں اس جانب متوجہ کر دیا کرتے تھے. تو حضرت سیدنا امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی ستھری طبیعت کے اور بڑے نفیس آدمی تھے. اللہ پاک نے آپ کو بڑی عظمتوں اور رفتوں سے نوازا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے شاگردوں میں بالخصوص فقہ حنفی کے اعتبار سے جو خدمات حضرت سیدنا امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہیں, یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے علماء نے امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی جیسے نقاد محدث, آپ جو ہے اسماء الرجال کے امام ہیں, آپ نے علیحدہ سے رسالہ بھی تصنیف فرمایا, امام اعظم کی سیرت بھی بیان کی, امام ابو یوسف کی بھی سیرت بیان کی, اور حضرت سیدنا امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی کی بھی اوصاف کو ذکر فرمایا. بعد کے علماء بھی اسی طرح, یعنی ہم تک جو مسائل یہ جو تقلید ہوتی ہے یہ بھی یاد رہے مدنی چینل کے ناظرین, تقلید جو ہے ایسا نہیں ہے کہ لوگ امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو ماننے والے یا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کو ماننے والے وہ قرآن کو یا حدیث کو اس لیے مان رہے ہیں کہ امام اعظم نے مانا ہے اور امام یوسف نے مانا ہے اور دیگر ائمہ نے مانا ہے. ایسی بات نہیں ہے, بلکہ جو تقلید ہے وہ مسائل غیر منصوص علیہ میں ہوا کرتی ہے جن پر قرآن اور حدیث میں صاف واضح احکام نہیں ہوتے, تقلید انہی مسائل میں کی جاتی ہے. اور جو منصوص علیہ مسائل ہیں تو وہ
وہ تو پہلے ہی قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں۔ دراصل یہ وہ صورتحال ہوا کرتی ہے بعد میں آنے والے یا اس زمانے میں پیدا ہونے والے وہ نئے مسائل کہ جن تک لوگوں کی دسترس نہیں ہوتی، جو صاف واضح طور پر موجود نہیں ہوتے۔ دیکھیں جیسے نماز ادا کرنا، اقیم الصلاۃ، اب اس کے لیے کسی نہ تو امام کے قول کی ضرورت ہے اور نہ اس کے لیے کسی اور شے کی ضرورت ہے، صاف واضح حکم ہے نماز ادا کریں۔ اسی طرح دیگر جو احکام شرعیہ ہیں، لیکن جب ہم ان کی تہ کے اندر جاتے ہیں تو ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں آ کر ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اب کیا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر سر کا مسح کرنا ہے، مسح کیجئے سر کا، کتنے سر کا کیا جائے؟ آدھے کا کیا جائے، پورے کا کیا جائے، چوتھائی کا کیا جائے؟ اس بارے میں شریعت کے اندر کوئی صاف واضح حکم نہیں تھا۔ احادیث مبارکہ اگر کچھ چند موجود ہیں تو وہ بھی کسی کے اندر کچھ کیفیت بیان کی گئی ہے، کسی کے اندر دوسری۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ اب یہ جو حضرات ہیں، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا دیگر جو ائمہ ہیں، انہوں نے اصول، قاعدے، قوانین، قرآن کا ایسا انہیں فہم اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی بھی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان کے متعلق، فرماتے ہیں کہ جب قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق کلام فرمایا کرتے تھے، جب مسائل بیان فرمایا کرتے تھے تو ہم حیران ہو جایا کرتے تھے کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کا کیسا فہم عطا فرمایا ہے۔ تو اب یہ اصول، قاعدے، قوانین کی روشنی میں پھر یہ مسائل کو بیان فرماتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے واضح فرمایا کہ بھئی جب سر کا مسح کرنا ہوگا تو ایک امام صاحب نے فرمایا کہ اب یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، یہ حکم ہے۔ تو جو تقلید ہوا کرتی ہے وہ مسائل غیر منصوص علیہ میں ہوتی، منصوص علیہ مسائل میں نہیں ہوتی۔ اگر وضاحت کر دوں، منصوص علیہ اور غیر منصوص علیہ شاید کچھ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے نیا لفظ ہو، تو دیکھیں تین چیزیں ہیں۔ ایک تو ہے عقائد، عقائد میں کسی کی تقلید نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے، رسول پر ایمان لانا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، جو پیچھے انبیاء اور رسول گزرے ان پر ایمان لانا، فرشتوں پر، جنت، دوزخ، یہ کسی امام کے کہنے کی وجہ سے نہیں ہے۔ عقائد پر تقلید نہیں ہے، عقائد بالکل واضح ہیں اور ان پر عمل کرنا ہے، یا اس کا تعلق ہمارے کانسیپٹ سے ہے۔ دوسری چیز وہ مسائل ہیں کہ جو قرآن پاک میں بہت واضح ہیں، وہاں پر بھی جس کو آپ فرما رہے ہیں منصوص علیہ ہے، تو وہاں پر بھی نہ تقلید ہوتی ہے اور نہ ہی وہاں پر اجتہاد ہوتا ہے۔ اجتہاد یہ کہ مجتہد خود غور و فکر کر کے مسائل کو بیان کرتے ہیں، تو مسائل پہلے ہی واضح ہیں تو وہاں اجتہاد کی ضرورت نہیں۔ جب اجتہاد نہیں ہے تو تقلید بھی نہیں ہے۔ اور تیسرے وہ ہوتے ہیں کہ جس کا وضاحت کے ساتھ قرآن پاک میں ذکر نہیں ہے اور اشارتاً ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ دلالت النص جو ہے وہ تو ہے، لیکن یوں سمجھ لیجئے کہ آسان لفظوں میں کہوں کہ وہ ذکر تو قرآن پاک میں ہر چیز کا موجود ہے، لیکن اتنی وضاحت کے ساتھ نہیں ہے کہ عام لوگ بھی اس کو سمجھ سکیں، تو پھر وہاں علماء اس کی شرح کرتے ہیں۔ تو جب شرح کرتے ہیں یا وضاحتیں کرتے ہیں تو وہاں اقوال مختلف ہو جاتے ہیں۔ جیسے انہوں نے مثال دی سر کے مسح کی، تو احادیث اس پر مختلف وارد ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کیفیت کے ساتھ مسح فرمایا۔ یہ حدیث جس امام کو ملی انہوں نے کہا مسح اس کیفیت کے ساتھ کرنا ہے۔ کسی اور امام کو جو حدیث ملی اس میں تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے موضوع پر مسح اس کیفیت کے ساتھ فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ میرا مذہب یہ ہے کہ موضوع پر مسح اس کیفیت کے ساتھ کرنا ہے، سر پر مسح اس کیفیت کے ساتھ کرنا ہے۔ یہاں بھی ایک مدنی چینل کے ناظرین ایک اور بات خاص توجہ کی طلب یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقلید جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی چیز ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جو حدیث صحیح ہے وہی میرا مذہب ہے، فہو مذہبی، وہی میرا مذہب ہے۔ اور یہاں تک کہا کہ اگر میرا کوئی استنباط شدہ مسئلہ یا میری طرف سے کوئی مسئلہ تمہیں پہنچے جو صحیح حدیث کے مخالف ہو تو میرے مسئلے کو دیوار پر دے مارنا اور صحیح حدیث پر عمل کر لینا۔ اذا صح الحدیث، بالکل، اذا صح الحدیث فہو مذہبی۔ تو لوگوں میں جو یہ مشہور ہے کہ معاذ اللہ امام اعظم ابو حنیفہ کا جو مسلک یا مذہب ہے وہ حدیث کے علاوہ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ حدیث کو ہی بیان کرتا ہے اور واضح کر کے ہمارے سامنے بیان کرتا ہے۔ یہاں پر میں ایک اور ضروری بات کرتا ہوں، یہ ماشاءاللہ انہوں نے جو امام اعظم کا قول ذکر کیا، یہاں سے بھی بعض لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اب جیسے گفتگو چلی ہے تو مشکل سے مشکل، اچھا ایک آیت کریمہ میں پہلے پیش کر دوں کہ علماء کی ضرورت ہے، اور قرآن کریم نے ارشاد فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ۔ لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں ارشاد فرمایا وما یعلم تأویلہ الا اللہ،
ان کی تعویل کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے. والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ جانتے ہیں جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں. یہ علم میں رسوخ کون لوگ رکھتے ہیں؟ یہ علماء ہی کہلاتے ہیں. اور اگر اس آیت سے اگلا حصہ جوڑ لیں، والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، راسخ فی العلم بھی ایک جگہ آ کر کہتے ہیں آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لے آئے. کچھ جگہیں وہ ہوتی ہیں کہ راسخ فی العلم بھی اس کا حل نہیں کر سکتے. حروف مقطعات کا علم کوئی بھی نہیں جانتا، اللہ اور اس کا حبیب جانتا ہے. تو راسخ فی العلم بھی کیا کہہ دیتے ہیں؟ آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لے آئے. تو آمنا صدقنا والی کیفیت جو ہے اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. جی بالکل. اب انشاءاللہ عز و جل کچھ گفتگو کو آسان کرتے ہیں، اور پہلے تو راشد بھائی بات کر رہے تھے اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز کی طرف چلتے ہیں اور تھوڑا سا لائٹ موڈ پر آتے ہیں. جی راشد بھائی. امام اعظم کا جو یہ فرمان ہے کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب کوئی حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے، یہ فرمان تو صحیح ہے، لیکن بسا اوقات اس حکم کو، یہ امام اعظم کا یہ فرمان تو بالکل درست ہے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، لیکن بسا اوقات اس کے معنی مفہوم کو سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں. اس صحت سے مراد کیا ہے؟ بسا اوقات ہمیں فن حدیث کے اعتبار سے جو محدثین بیان کرتے کہ حاذ الحدیث صحیح، اب دو حدیثوں کو بیان کرتے ہیں، یہ بھی حدیث صحیح، یہ بھی حدیث صحیح، یعنی سند کے اعتبار سے، محدثین کے اصول و قوانین کے اعتبار سے، لیکن وہ بظاہر دونوں حدیثیں آپس میں ایک دوسرے کے متضاد ہوتی ہیں، یعنی ایک پر عمل کریں تو دوسرے پر رہ جاتا ہے، ایک ناسخ ہوتی ہے، ایک منسوخ ہوتی ہے. تو یہاں صحت سے مراد کیا ہے جو امام اعظم نے فرمایا؟ ایسا نہیں ہے کہ حدیث کی کسی بھی کتاب سے ہم کوئی حدیث لے آئیں اور کسی محدث کا قول لے کے آ جائیں کہ فلاں محدث نے، مثال کے طور پر امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے لہٰذا یہ امام اعظم کا مذہب ہونا چاہیے، اس کو امام اعظم کے مذہب یا قول کے مخالف لے آئیں. بلکہ یہاں صحت سے مراد اس حدیث کی صحت فقہی ہے، فقہی اعتبار سے وہ حدیث صحیح ہوگی تو ہی امام اعظم کا وہ مذہب بنے گی. اس پورے معنی اور اس پورے فرمان اور اس پورے فلسفے کو سمجھانے کے لیے امام اہل سنت کا ایک رسالہ ہے الفضل الموہبی کے نام سے. امام اہل سنت نے اس رسالے میں اسی بات کو بیان کیا گیا ہے، بیان فرمایا ہے کہ صحت سے مراد صحت فقہی ہے. سبحان اللہ. صحت سے مراد کیا ہے؟ ایک تو آپ کی جسمانی صحت ہے جس کے بارے میں مجھے بتایا جا رہا ہے کہ کئی کالز آئی ہوئی ہیں، کیونکہ خلیل بھائی ماشاءاللہ تشریف فرما ہے اور علم و حکمت کے مدنی پھول آپ بھی عطا فرماتے ہیں، اور بسا اوقات حکمت سے اور کئی بلکہ اکثر حکمت کے ذریعے سے علم الابدان کا جو جوہر ان کے پاس ہے وہ بھی ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. کچھ کالز دیتے ہیں آپ کی فرمائشیں، کچھ دو بتایا جا رہا ہے، دو کالز جو ہیں وہ موضوع کے حوالے سے ہیں، اور اس کے علاوہ کافی ساری کالز ہیں وہ بھی انشاءاللہ ضرور شامل کریں گے. پہلے موضوع کے متعلق جو کال ہیں وہ عطا فرمائیں. محمد شہزاد اتاری ضیاکوٹ سے عرض کر رہا ہوں. آج جو ذکر خیر ہے حضرت سیدنا امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ، کیا شخصیت ہیں آپ کے بارے میں جو علم ہوا کہ غالباً 7 days میں آپ نے قرآن پاک حفظ کیا، اور کمال پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو دین، جو فقہ لکھی، فقہ حنفی، وہ آپ نے لکھی. کیا بات ہے، ان کا بڑا احسان ہے ان نفوس قدسیہ کا. ایک مدنی پھول میں چاہوں گا کہ ہم یہ جو بعض دفعہ تقابل کرتے ہیں اولیاء اللہ میں، کہ جیسے کہ جی یہ بڑھ کے تھے، ان سے بڑھ کے تھے، یعنی ایک ولی کو دوسرے ولی سے بڑھا دینا. تو اسلام میں جو ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں امیر اہل سنت کی الحمدللہ یہ جو فیض سے ہم نے حاصل کی ہے بات، کہ اللہ کی بارگاہ میں وہی بڑھ کر ہے، وہی بڑا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے. تو یہ تقابل وغیرہ کر دینا، اسی طرح آپس میں وہ پھر جو چپکلشیں پیدا کر دی جاتی ہیں، انتشار پیدا کیا جاتا ہے، اس والے سے مدنی پھول عطا فرمائیے کہ ہمارا ایمان و عقیدہ ان برگزیدہ بندوں اولیاء اللہ کے بارے میں ہمارا کیسا ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو محبوب ہے اسے اپنا محبوب رکھنا چاہیے، اور اولیاء کی لڑائیاں نہیں کروانی چاہیے. یہ بڑے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، محبت عام کرنے والے ہوتے ہیں. اور آیت کریمہ جو ہے وہ واضح ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کون زیادہ معزز ہے، کون زیادہ مکرم ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے. بندوں کے دلوں میں اولیاء کی محبت ہونی چاہیے. اس کا سب کچھ فرما رہے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس میں تو بہت واضح حکم ہے کہ اللہ کے یہاں معزز وہی ہے جو تقوی و پرہیزگاری والا ہے. اور پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں سنا امیر علیہ سنت فرما رہے تھے کہ کسی بھی اولیاء اللہ کی بات چل رہی تھی اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر تھا کہ کسی بھی ولی کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی فضیلت کم ہے. کم کا لفظ تو اولیاء کے لیے ہے ہی نہیں نا، زیادہ کہہ سکتے ہیں.
کم کیسے کہیں گے؟ واہ 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 واہ۔ اور نگران شورا بھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے جو سلسلہ فرما رہے تھے، تو اس میں بھی غالباً میں نے اس طرح کا کچھ مفہوم سنا تھا کہ، اور پڑھا بھی ہے اور اپنے علماء سے، اپنے بزرگوں سے سنا بھی ہے کہ ان بزرگوں اور ان نفوس قدسیہ کے لیے کم کا لفظ یا یہ چھوٹے تھے، اور یہ چیزیں تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جتنی اولیاء کی محبت پلائی جاتی ہے اور جتنی بزرگوں کی محبت پلائی جاتی ہے وہ الحمدللہ سب کے سامنے ہے الحمدللہ۔ تو ایک ہے سیرت کا بیان کرنا، کردار کا بیان کرنا، خدمات کا بیان کرنا۔ شاگرد استاد ہونا تو بیان کیا جا سکتا ہے کہ یہ شاگرد تھے، یہ استاد تھے، جی ہاں، یہ پہلو بیان کیے جا سکتے ہیں۔ اور پھر بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ اشخاص کے سیرت کے کافی سارے پہلو جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں یا کتابوں میں آپ کو مل جاتے ہیں، لیکن کئی آپ کو ائمہ ایسے بھی ملیں گے، بڑے بڑے نامور علماء جنہوں نے بہت خدمت کی، بہت کتابیں لکھی، لیکن جب آپ ان کی سیرت پڑھنا جائیں تو آپ کو 1.5 صفحے پر ان کی سیرت مل رہی ہوتی ہے۔ وہ یوں اس قدر ان کی سیرت نہیں لکھی گئی، لیکن ان کی کتابیں مارکیٹس میں اویلیبل ہوتی ہیں اور اتھینٹک کتابیں ہوتی ہیں۔ ان کی کتابیں خود ایک ثقافت رکھتی ہیں، ایک درجہ رکھتی ہیں، ثقہ کتابیں ہوتی ہیں، ان کے نام ہوتے ہیں اور ان کی طرف مراجعت کی جاتی ہے۔ لیکن بایوگرافی ہر ایک کی پراپر مینٹین ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اس کا علم، اس کی لکھی ہوئی کتابیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ ایک قداور شخصیت ہے جو اسلام کو سمجھتی ہے، اس کے احکامات کو جانتی مانتی ہے اور وہ صلاحیت رکھتی ہے کہ لوگوں تک پہنچا دے۔ خالد بھائی میں عرض کرنا چاہوں گا، ایک تو یہ ہے کہ اس انداز میں کسی کی فضیلت بیان کی جائے کہ دوسروں کی تنقیص ہو جائے، ان کی شان میں کچھ کمی ہو جائے، یہ تو نہ درست طریقہ ہے اور نہ یہ کیا جاتا ہے۔ ایک ہے کہ فضیلت سب کی بیان کی جائے لیکن کسی ایک کی افضلیت کا بیان کیا جائے، یعنی اضافی معنی اور فضیلت کا اس میں بیان کیا جائے۔ اس بات کو تو بالکل ہم چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ ہر شے کو پیدا کیا ہے، ہر شے مخلوق ہونے کے اعتبار سے برابر ہوگی، ہر نبی نبی ہونے کے اعتبار سے برابر، ہر صحابی صحابی ہونے کے اعتبار سے برابر، ہر ولی ولی ہونے کے اعتبار سے برابر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں فضیلت کے مدارج رکھے ہیں۔ انبیاء اور رسولوں میں بھی فضیلت کے درجے ہیں، ان کو ماننا ضروری ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام میں افضلیت کا ایک پورا طریقہ ہے کہ سب سے بڑا افضل کون، پھر افضل کون، پھر افضل کون۔ اسی طرح اولیاء میں بھی ہے، تو تنقیص نہیں کرنی چاہیے، کسی کی کمی بیان نہیں، سب کی شان بیان کرنی چاہیے۔ سب شان والے ہیں، لیکن جن کو دیگر کے مقابلے میں زیادہ شان بیان عطا کی گئی ہے تو ان کی افضلیت کا بیان کرنا چاہیے، اور یہ ضروری بھی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اولیاء کی محبتیں عطا فرمائے اور ان محبتوں سے ہمارے سینے کو آباد فرمائے۔ مزید کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ خالد میاں سید کوکب احمد عرض کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے۔ جس طرح ایک حکیم نبض پر ہاتھ رکھ کر مرض کی تشخیص کرتا ہے نا، اور نہ صرف تشخیص کرتا ہے بلکہ بہترین نسخہ بھی تجویز کرتا ہے، مریض کا کام ہے اس دوا کے استعمال کا اہتمام کرے۔ مدنی چینل سے جو حکیمانہ تعلیم اور تربیت کا سلسلہ ہے وہ آج کے اندھیرے میں مشعل راہ ہے۔ میں رب کریم کا شکر کرتا ہوں کہ آپ حضرات مجھ جیسے گناہگار کو صراط مستقیم کا راستہ دکھا رہے ہیں، اس کے فوائد سے آگاہ کر رہے ہیں۔ یقیناً خالد میاں آپ نے صحیح کہا، چنگاری ہوگی تو آگ لگے گی نا، جب چنگاری ہی نہیں ہوگی تو پھر آگ کہاں سے آئے گی۔ اور بالخصوص آپ کا یہ جمعۃ المبارک کا جو پروگرام ہوتا ہے نا اسلاف حضرات کے بارے میں، یہ تو بڑی بیش بہا معلومات اس سے حاصل ہوتی ہیں، ورنہ آج کے دور میں کسی کو کہاں فرصت ہے کہ وہ دینی مطالعہ کرے۔ آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ہمارے اسلاف کے بارے میں جو معلومات، جو ان کی کارنامے، جو ان کی دینی خدمات ہیں، اس امت کو اس سے باخبر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم کا سایہ ہم سب کے سروں پہ قادر اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ حکیم صاحب خلیل میاں صاحب سے درخواست ہے 2 شعر سنا دے۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے اور صبح پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ جناب کال کرنے کا۔ اللہ کریم آپ کو برکتیں عطا فرمائے، اور ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں رب العالمین جل وعلا اس میں ہمیں صدق و اخلاص عطا فرمائے، اور اپنی بارگاہ عالی میں جو کچھ اچھی باتیں ہم کر جاتے ہیں رب العالمین جل وعلا اس کو قبول فرمائے۔ یقیناً اس کی دی ہوئی توفیق ہے، اس کی ہی عطا ہے، اور بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری ہی چاہیے۔ رب العالمین اپنی محبتیں بھی اپنی محبت بھی عطا فرمائے، اپنے بندوں کی محبت بھی عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ، یقیناً جو آپ نے دعا کی ہم ضرور دل سے آمین کہتے ہیں۔ امیر اہل سنت کا سایہ مولا ہمارے سروں پر سلامت رکھے کہ وہی تربیت فرما رہے ہیں، اور ہمیں بھی مدنی چینل پر جو سلسلے پیش کر رہے ہیں
وہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی رب العالمین جل وعلا سوچ کے مطابق پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلیل بھائی نے انشاءاللہ نوٹ کر لی ہوگی آپ کی فرمائش، وہ بھی شامل کریں گے۔ مزید کال لیتے ہیں۔ سگے عطار محمد فاروق عطاری ہند کرناٹکا کے شہر کولار سے بات کر رہا ہوں۔ آج کا موضوع امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے ہے، تو مجھے یہ پوچھنا تھا کیا کسی غیر نبی کا نام محمد ہو اس پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں یا بول سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں؟ اور مجھے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک منقبت سنا دیجیے۔ سبحان اللہ۔ جی سر، غیر نبی کے لیے تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بول سکتے۔ درود و سلام مستقل جو ہے وہ صرف نبی کے لیے ہی ہے، بلکہ اگر کسی صحابی کے لیے بھی کہنا ہوگا تو وہ نبی کے ساتھ ملا کر تو ہو سکتا ہے، جیسے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا، اب ضمناً اور طبعاً اس کے ساتھ شامل کر کے آل محمد پر درود و سلام پڑھ لیا، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن نبی کے علاوہ غیر نبی پر مستقل درود پڑھنا اور اس طرح کہنا علیہ السلام یا علیہ الصلاۃ والسلام یا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ فقط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ رحمت کی دعائیں اور سلامتی کی دعائیں سب کے لیے ہو سکتی ہیں، وہ ضرور کی جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں برکتوں کو نزول فرمائے۔ مزید کا الحمدللہ ہم آپ کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں۔ پوچھنا یہ تھا خلیل بھائی سے کہ جس بندے کو یعنی کہ سردی لگی ہو اور سانس زیادہ چڑھتا ہو تو اس کا مدنی نسخہ ارشاد فرما دیں۔ اللہ کریم خیر فرمائے بھائی، آسانی عطا فرمائے۔ مزید کال۔ براہ کرم میرے چند مسائل کا حل بتا دیجئے۔ پہلا سفید بال، دوسرا کمزور جسم، تیسرا منہ پر دانے وغیرہ کا نکلنا۔ ٹھیک ہے جی خلیل بھائی، ایک بات میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا، امتحانات کا سلسلہ ہے اور کئی سارے اسٹوڈنٹس یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بھی بتا دیا جائے جو ہمارے امتحان میں کامیابی کے لیے معاون ہو، تو اس کو بھی نوٹ کر لیجئے، انشاءاللہ بیان کیجیے گا۔ مزید کال۔ محمد رشید الحسن مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں، مجھے کلام سننا ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ سبحان اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، بڑا پیارا کلام امام اہل سنت کا، کلام الامام، امام الکلام۔ مزید کال۔ محمد کیف رضا تاری ہند کے شہر بنارس سے عرض کر رہا ہوں۔ الحمدللہ عز و جل، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ایک سلسلہ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ الحمدللہ کہ علم کا انبار ہم سب کو سیکھنے کا مل رہا ہے۔ امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ اللہ تعالی اس سلسلے کو اور مدنی چینل کے تمام ہی سلسلے کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی سلسلہ کرنے والوں کو بھی دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، دعاؤں سے نوازنے کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ عز و جل اب سلسلے میں ہم شامل کریں گے آپ کی فرمائشیں، مدنی گلدستہ، اور جب اس کے بعد ہم آئیں گے نا، اس کے بعد کچھ تذکرہ کرنا ہے معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، یہ سلسلہ بھی، یہ تذکرہ بھی شامل کریں گے۔ کچھ پہلو وہ بھی ہیں جو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے بیان کرنے ہیں سلسلے میں، انشاءاللہ عز و جل ان کو بھی شامل کریں گے۔ ابھی بڑھتے ہیں آپ کی فرمائشوں کی طرف، دیکھتے ہیں خلیل بھائی کون سے کلام سنا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے،
اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش، اے جانے جان میں جانے تجلی کہوں تجھے، اے جانے جان میں جانے تجلی کہوں تجھے، اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جان جہانا کھا، سچ آکھت رب دی میں شانا کھا، جس شان تو شانہ سب بنیا، مکھ چند بدر شاشانیے، متھے چمک دی لاٹ نورانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، مخمور اکھی ان مد بھریاں، سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لو، میں گناؤں گر تیرے امیدواراں نے جمال ہے، جانے جان میں جانے تجلی کہوں تجھے۔ منقبت انشاءاللہ، جی انشاءاللہ منقبت انشاءاللہ آخر میں خلیل بھائی نے اشارہ دے دیا ہے کہ ہم شامل کریں گے، اور پھر آخر میں انشاءاللہ خلیل بھائی کو پراپر ٹائم دیں گے، جو کچھ آپ نے علاج پوچھے ہیں، کچھ میسیج، کافی سارے میسیجز جو ہے جمعے کے دن خلیل بھائی کے لیے ہی ہوتے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آخر میں شامل کریں گے۔ ابھی پڑھتے ہیں حکیم صاحب کیا علاج بتا رہے ہیں اور کیا احتیاطیں ہمیں تجاویز کر رہے ہیں بالخصوص بچوں کے لیے، آئیے دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم الحمدللہ عز و جل حکیم جمیل احمد نظامی صاحب دامت قدم القدسیہ ان کے ساتھ ہیں۔ آپ عرصہ 40 سال سے طب کی جو فیلڈ ہے اس سے وابستہ ہیں، اور عرصہ 40 سال سے آپ جو ہے یہ اپنی پریکٹس جو ہے وہ فرما رہے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج انہوں نے ہمیں وقت بھی عطا فرمایا ہے، ہمارے ساتھ ہیں۔ موسم تبدیل ہو رہا ہے اور بچوں کی کچھ ڈیزیز جو ہے یہ آ رہے ہیں، بچے بیمار بھی ہو رہے ہیں، نزلہ و زکام بھی ہو رہا ہے، اس کے علاوہ بچوں میں سینے میں ریشہ ہو جاتا ہے، سانس لینے میں بھی بسا اوقات دشواریاں ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد میں بھی کچھ ڈیزیز پائی جاتی ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ ہم حکیم صاحب سے بات کریں گے۔ حکیم صاحب بہت شکریہ آپ کی عنایت کے لیے، آپ کے وقت کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابتدا جو ہے وہ ہم بچوں سے کر لیتے ہیں حضور۔ نزلہ و زکام بچوں میں دیکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے، رات کو پنکھے کی ہوا بھی ٹھنڈی لگنے لگ جاتی ہے، تو ایسی صورتحال میں جب بچوں کو بلغمی کیفیت ہو، نزلہ ہو، زکام ہو، تو آپ کیا سجیسٹ فرمائیں گے؟ اصل میں سلمان میں بات یہ ہے کہ یہ جو موسمی ایفیکٹ ہے یہ بڑوں پہ، بچوں پہ، سب پہ ایک ساتھ اثر پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ بچے ذرا زیادہ متاثر یہ ہوتے ہیں کہ ان کی کھانے میں چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آلو کے چپس کھا رہے ہیں، بوتلیں، آئس کریم، یہ وہ، ان پہ ذرا زیادہ افیکٹ پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ہوتے چھوٹے اور بڑے سب متاثر ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ایسے موسم میں۔ تو ان کے لیے ایک میں نسخہ بتاتا ہوں، اگر یہ کیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چھوٹے پیمانے پہ اسی میں الحمدللہ ان چھوٹی بیماریوں سے بچاؤ ہو جاتا ہے۔ اگر ان کی کیئر فوری نہ ہو تو پھر آگے جا کے یہ نمونیے میں بڑے لمبے پرابلم بن جاتے ہیں اس میں نا۔ ٹھیک ہے۔ میں ایک نسخہ بتاتا ہوں، آپ یہ نوٹ فرما لیں۔ کاکڑا سینگی 1 تولہ، شکر تگال 1 تولہ،
पिपला मोल 1 तोला, खाकसीर 1 तोला। इन तमाम चीज़ों को बारीक पीस लें और पीसने के बाद में तकरीबन आधा पाव शहद में इसको मिक्स कर लें। और मिक्स कराने के बाद में बड़े अफराद के लिए 1-1 चम्मच और छोटे बच्चों के लिए आधी चमची दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करवाया जाए तो इंशाअल्लाह ताला इससे नज़ला, ज़ुकाम, एलर्जी, छींकें, बुखार तक में अल्हम्दुलिल्लाह ये मुफीद है। सुभान अल्लाह। हकीम साहब, बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो समझ लें कि दवाई के करीब ही नहीं जाते, या आप कभी दवाई का ढक्कन खोलें तो बच्चों की, इसे यूं कहेंगे, रीडिंग जो है ना ये शुरू हो जाती है, रोना धोना शुरू हो जाता है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? सलमान भाई, ये जो एक मुरक्कब है, ये पेस्ट है कि जैसे वो टॉफियों की शक्ल में बन जाता है, कि वो ज्यादा कोई लंबी चौड़ी दवा नहीं है। ठीक है, बस अपनी चमची ली और अपने पानी में चाहे तो घोल के पिला दें, चाहे वैसे पिला दें, तो बच्चे बड़े शौक से ले लेते हैं ये। वाह जी, सुभान। हाँ, इसमें सबसे बड़ी लंबे चौड़े काम नहीं है कि वो शरबत भी डाल रहे हैं तो वो अरक भी डाल रहे हैं, तो ये भी ना, बस सिर्फ ये एक छोटा सा मुरक्कब बन गया कि आधी चमची ली और बच्चों को पिला दिया। सुभान अल्लाह, इतने आराम से हकीम साहब ने बच्चों को पिला दी दवा। हमारे तो नहीं पीते। चलें, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। देखते हैं कब तक ये परफेक्शन आती है, अल्लाह खैर फरमाए। बच्चे वाकई थोड़ी मुजाहमत कर रहे होते हैं दवा पीने में। मुसासब है कोई तजुर्बा इस हवाले से? यही है कि दवाई कैसी है देखा जाएगा ना, मेडिसिन कैसी है, तो उसका टेस्ट जाहिर है बच्चों के लिए अगर वो हो तो थोड़ा सा करते हैं। अल्लाह आसानी दे, अल्लाह हमारे बीमारों को सेहत और शिफा अता फरमाए। बीमारी को हल्का नहीं लिया करें, ये बसा औकात बहुत तूल पकड़ जाती है और कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब बंदा हल्का ले रहा होता है बीमारी को कि ठीक हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी, दवा नहीं लेता तो फिर पता तब चलता है जब वो जड़ पकड़ चुका होता है मर्ज। फिर उसको दूर करने में दवाइयाँ भी ज़्यादा, टाइम भी ज़्यादा और सेहत भी डाउन होती चली जाती है। तो इस तरह के मसाइल को बिलखुसूस अगर बच्चों के साथ हैं तो हल्का ना लें और इलाज की तरफ आएँ। जिस तरह का चाहें इलाज करवाएं, लेकिन ये देख लें कि किस तरह की मेडिसिन या किस तरह की जो दवाएं हैं वो आपके बच्चों के लिए मुवाफिक आती हैं। बस औकात मैदा इस तरह की प्रॉब्लम होती है मैदे में कि वो ज़्यादा दवाएं नहीं खा सकता बंदा, दवाएं खाने से भी बीमार हो रहा होता है। तो फिर स्विच कर लें, डॉक्टर स्विच कर लें, हर्बल डॉक्टर के पास आ जाएं, हकीम के पास आ जाएं, हकीम साहब भी अच्छी दवाएं दे देंगे। कुछ नुस्खा जात होते हैं, कुछ घरेलू टोटके होते हैं, तो उनको देख लें। जो मुजर्रब चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करके भी अगर डॉक्टर के पास जाने से पहले और अच्छे और तजुर्बेकार लोगों के मशवरे से, लेकिन ये भी एक तफसील है खैर इसमें जो अपनी जगह है। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने घरेलू इलाज जो रिसालत तहरीर फरमाया है उसमें इस तफसील को बयान किया कि गैर हकीम जो है या गैर तबीब जो है वो इलाज में हाथ ना डाले। लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी होती हैं और वाकई उसके फ़ायदे भी होते हैं, उनको देख लिया जाए। लेकिन अगर कोई चीज़ नुकसान दे रही है तो फिर उसको बार बार आजमाया ना जाए। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैह आज हमारे सिलसिले का मौजू है। इनके हवाले से कुछ मदनी फूल मस्जिद शामिल करते हैं और फिर गुफ्तगू करेंगे ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बारे में। इलाज इंशाल्लाह आखिरी में आते हैं इस तरफ। अभी इंशाल्लाह ज़वल गुफ्तगू करते हैं इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैह। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैह का जो इल्मी और फ़िक़ही पहलू है इस पर तो हमारी गुफ्तगू हुई। इनका एक पहलू यकीनन इबादत के और तक़वा परहेज़गारी के हवाले से भी है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला से जो डरते हैं हकीकतन वो उलमा ही अल्लाह से डरते हैं, क्योंकि जब इल्म होगा तो वही लोग ही अहले इल्म ही अल्लाह ताला से डरते होंगे और वही डर का नतीजा होता है तक़वा, परहेज़गारी, रियाज़तें, इबादतें। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैह का ये अंदाज़ जिस तरीके से अदनान भाई ने भी बयान किया कि रात को 3 हिस्सों में तकसीम करना, इबादत करना और कुछ देर सो जाना और फिर दीनी मुताले में वक्त सर्फ करना। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बयान करते हैं कि एक रात मैंने इमाम मोहम्मद के पास गुजारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह कहते हैं कि मैं तो सारी रात जो है वो कुछ ना कुछ काम करता रहा, यानी या तो दीनी मशगला करता रहा, दीनी पढ़ने का सिलसिला जो होता है मुताला वो करता रहा या इबादत करता रहा। लेकिन इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैह लेटे रहे, करवट पे लेटे रहे, और जब फजर का वक्त हुआ तो उठे और बग़ैर वज़ू के फजर की नमाज़ पढ़ी। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि रात भर आप लेटे रहे हैं, रात भर आराम किया और उठने के बाद तो वज़ू करना है। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने ख़ुद नमाज के बाद इस राज को फाश किया और फरमाया कि आप क्या समझते रहे कि मैं सोता रहा हूँ? ऐसा नहीं है, बल्कि
میں ساری رات مسائل پر غور و فکر کرتا رہا ہوں اور امت کے لیے، آنے والی امت کے لیے اور لوگوں کے لیے مسائل کا حل جو ہے وہ ڈھونڈتا رہا ہوں، اور غور و فکر کی وجہ سے سویا نہیں۔ جب سوئے نہیں ہیں تو وہ جو وضو ٹوٹنے والا معاملہ ہے وہ ہوا نہیں ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انداز تھا، اور تصوف کا ایک بڑا زبردست مدنی پھول ہے۔ یہ صوفی بننا چاہتے ہیں تو اس بات پر عمل کریں، وہ ہے قلیل الکلام ہو، قلیل المنام ہو، اور تیسرا قلیل المنام، قلیل الطعام اور قلیل المنام، یعنی کم سونے والا ہو، کم کھانے والا ہو، اور کم گفتگو کرنے والا ہو۔ گفتگو کے حوالے سے تو عدنان بھائی نے بتایا کہ وہ اتنی کم گفتگو کرتے تھے کہ اشارے سے بات کر لیتے تھے، جہاں ضرورت ہوتی وہاں گفتگو فرماتے۔ جیسے صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بزرگوں کی سیرت پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، لیکن جب ہم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سیرت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو انہی چیزوں کے پیکر نظر آ رہے ہیں، انہی تحریکوں کو گویا آگے لے کر چل رہے ہیں کہ بزرگوں میں ایک یہ نیکی تھی قفل مدینہ والی۔ بالکل آج ہم قفل مدینہ تحریک، یعنی ضرورت سے کم ہی بولنا ہے، کم گفتگو، اور ضروری گفتگو بھی اشاروں کے ساتھ، یہ ایک ترغیب دی جا رہی ہے۔ امیر علیہ سنت کی ذات تو ماشاءاللہ ہمارے سامنے ہے نا، اور اب تو مدنی چینل کے آنے کے بعد تو دنیا نے دیکھ لیا کہ آپ کا جو جدول ہے، آپ کا انداز ہے کیا ہے، آپ کے گفتگو کا انداز کیا ہے، آپ کے کھانے پینے کا انداز کیا ہے، آپ کی کافی چیزیں الحمدللہ، اور جو قریب رہنے والے ہیں اور زیادہ اچھے انداز میں سمجھتے ہیں۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں یہ تینوں چیزیں بھی زبردست پائی جاتی ہیں۔ گفتگو کے حوالے سے عدنان بھائی نے بتایا، سونے کی پوزیشن یہ تھی کہ رات کا 1/3 یا تو آرام فرماتے تھے، اور کبھی کبھی وہ بھی آرام نہیں کرتے تھے۔ اور علم دین میں یا عبادت میں، علم دین بھی عبادت ہے اور ایک ریاضت بھی ایک الگ طرح کی عبادت ہے، اس میں اپنی رات گزارا کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب آج ایک بات ہے، آج دنیا بھر میں نیند کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، یعنی نیند کی اتنی ضرورت کہ عالمی دن منایا جا رہا ہے، لوگ نہیں سوتے، اور بے خوابی کی کئی وجوہات ہیں۔ کچھ لوگوں کی وجوہات یہ ہیں کہ وہ جناب رات بھر موبائل میں لگے رہتے ہیں، پھر آفیسز میں اپنے آتے ہیں تو آرام کر رہے ہوتے ہیں، اونگ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ویڈیوز اس قسم کی وائرل کی گئی کہ جناب بندہ آن ڈیوٹی ہے اور آن ڈیوٹی سو رہا ہے، یعنی اس پہلو کو اجاگر کرنے کی آج کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگ اپنی نیندوں کو پورا کریں، لیکن یہ کیسے افراد تھے کہ نیند بھی پوری نہیں کر رہے اور جناب کام بھی کر رہے ہیں؟ قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق زندگی گزارتی ہیں، اور وہ ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ رات کو آرام کے لیے بنایا ہے، دن کو کام کے لیے بنایا ہے۔ تو یہ بزرگوں کی سیرت میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تہائی رات سو کر بھی کام چلا لیتے تھے۔ کس طرح ہوتا تھا؟ وہ تہائی رات آرام کرتے تھے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے رات میں سوتے ہی نہیں ہیں، یا بہت کم سوتے ہیں، اور معاذ اللہ بعض اوقات لوگوں کی فجر بھی چلی جاتی ہے، اور وہ دن کا جو برکت والا حصہ ہے وہ سونے میں گزارتے ہیں۔ پھر ایک اور وجہ جو ہے خرابی کی وہ یہ کہ جو جتنی نیند لینی چاہیے، مثلا 7 گھنٹے، یا طبہ بیان کرتے ہیں 8 گھنٹے 7 گھنٹے، تو ہم اس سے بعض اوقات تجاوز کر جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں۔ زیادہ سونے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم فریش ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آج چھٹی کا دن ہے چلو بھائی آج 10-12 گھنٹے سوئیں گے، تو 10-12 گھنٹے سونے سے صحت ٹھیک نہیں ہوگی، الٹا اور خراب ہوگی، خراب ہو جائے گی۔ تو وہ لوگ جو اس مقام پر پہنچے، اللہ ایک تو خدا داد صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطیہ، ایک گاڈ گفٹڈ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی 5 گھنٹے میں نیند پوری ہو جاتی ہے۔ صاحب ایک بات یہ بھی تو ہے کہ ہمیں یہ بھی پتا ہو کہ ہماری نیند یا رات شروع کب سے ہو رہی ہے۔ ہماری تو رات ہی جناب 2-3 بجے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ابھی تو 12 ہی بجے، ابھی کچھ رات باقی ہے۔ آپ جو امیر علیہ سنت نے جو بیان فرمایا کہ عشاء کی جماعت کے بعد 2 گھنٹے کے اندر اندر سونے کا معمول کر لیں، تو آپ سو جائیں رات کو 10 بجے 3 بجے آپ کی خود آنکھ کھل جائے گی، اور آپ بہت فریش ہوں گے۔ آپ اس وقت تہجد ادا کریں گے، اس وقت آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکیں گے، آپ تلاوت قرآن کریں گے، تہجد کی نماز کے بعد آپ فجر کی نماز با جماعت مسجد کی پہلی صف میں ادا کریں گے۔ کہ اپنا یہ معمول تو بنائیے کہ رات کو 10 بجے آپ سونے والے تو بنے، پھر دیکھیں آپ کو صبح کی کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اس پر پریکٹیکل نہیں ہے، دنیا میں بہت سارے ممالک کے اندر اس پر عمل ہے۔ جیسے میں خلیجی ملک میں رہتا ہوں، تو وہاں کا سلسلہ یہ ہے کہ اگر آپ وہاں فجر کی نماز سے پہلے نکلیں تقریباً 5, 5:15, 5:30 بجے، تو روڈوں پر ٹریفک ہوتا ہے، اور اگر فجر کی نماز کا سلام اگر پھر گیا
تو اس کے بعد تو وہ ٹریفک ہو جاتا ہے کہ جو راستہ میرا 20 منٹ میں طے ہونا ہے وہ 1 گھنٹے میں طے ہوگا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ فجر کی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کا روڈوں پر اتنا ٹریفک ہوتا ہے کہ 15-20 منٹ کا راستہ جو ہے وہ 1 گھنٹے میں جا کے پورا ہوتا ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ جلدی جلدی کہاں فجر کی نماز پہلے ہو رہی ہے وہاں پڑھ لیں، یا جہاں جلدی سلام پھر جاتا ہے وہاں پڑھ لیں، یا جن لوگوں کو جلدی ڈیوٹیوں پہ پہنچنا ہے تو وہ گھر سے ہی پڑھ کے نکل جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ جن کا سفر ہے جلدی کا ایک ذہن بنائے ہوئے ہیں، یعنی جلدی جہاں نماز ہو رہی ہے وہاں نماز پڑھنی ہے. تو یہ اٹھ کب رہے ہیں؟ وہ لوگ تہجد ادا کرتے ٹائم ہو رہی ہے. یعنی جو مذہبی طبقہ ہے ان کو تو ان سے تو اچھی ملاقاتیں ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں کہ ان کا تو ماشاءاللہ مستقل تہجد پڑھنے کا معمول ہے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو 10 بجے سو جاتے ہیں. جب یہ صبح 4 بجے فریش ہوتے ہیں نا، پھر پورا دن صحیح طرح یوٹیلائز کرتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ایسا سسٹم، ایسا نظام، ایسا رواج ہمارے ملک پاکستان میں بھی اللہ کرے کہ ہو کہ صبح کے اول وقت میں کام کرنے کا ذہن بنے. تو بڑی برکت ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا کہ فجر میں اگر کام شروع کیا 6-6:30 بجے، ان کا ڈیوٹی ٹائم ہے کہ ان کو جو ہے وہ 7 بجے پنچنگ کرنی ہے. تو 7 بجے سے لے کے 2-3 بجے تک ٹائم دیکھیں آپ کتنا لمبا ہے. اس کے برعکس اگر ہم مارکیٹوں میں پہنچ رہے ہیں 11, 11:30, 12 بجے تو گھر سے نکلتے ہیں، 12:45 بجے دکانیں کھلتی ہیں، کچھ مارکیٹیں تو 1 بجے کے بعد کھلتی ہیں. اب کیا دن کا حصہ رہ جائے گا اور وہ کیا کام کریں گے؟ پھر بے برکتی کی شکایت، اور پھر یہ کہ راتوں کو دیر تک جاگنا، اور جاگ کر بھی کون سا اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات مختلف چوپالوں میں گفتگو اور عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب. چھٹی والے دن 1-2 بجے تک تو حلوہ پوری چل رہی ہوتی ہے، اور حلوہ پوری ہمارے یہاں باب المدینہ کراچی میں ناشتہ ہے. تو جب اس ٹائم ناشتہ کریں گے تو پھر اور کام کب کریں گے؟ گھر والے جو گھر میں اپنی یوں سمجھے ہاؤس وائف کے طور پر، یا اور بھی جو گھر کے افراد ہیں وہ اس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ بھی دیکھ لیں. اگر صبح جلدی اٹھ گئے تو آپ کا سارا کام جلدی نمٹ جاتا ہے. مزے کی بات یہ سلسلہ ہمارا اس وقت وہ لوگ دیکھ بھی نہیں رہے جن کی ہم بات کر رہے ہیں. اچھا، یہ بات آپ کے سلسلے کا وقت بھی تو 8 بجے سے 10 بجے تک ہے جی. تو وہ قوم تو اٹھتی 11-12 بجے کے بعد ہے. اللہ کرے کہ خود سے ہی سمجھ میں آ جائے، کیا کرے. اللہ خیر فرمائے، ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے. صبح کے وقت کی برکت نصیب ہو جائے نا تو بڑا سکون والا دن گزرتا ہے. کوشش کرنی چاہیے. سب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ کھل بھی جاتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھا دیکھ رہا ہو، یا کبھی ایک تجربہ ایسا گزرا ہوتا ہے کہ ہم جلدی اٹھ ہی گئے تھے، تو ہاں یار آج جلدی اٹھ گئے تھے تو ذرا دن لمبا ہو گیا، کام سارے نمٹ گئے. جب سارے دن سو کر گزار لیا، آپ جناب کسی گورنمنٹ آفس پہنچ رہے ہیں، وہ تو 8 بجے سے کھلا ہوا ہے، اب تو ان کی چھٹی کا ٹائم ہو رہا ہے، اب آپ جائیں گے یار کام نہیں ہوتے، بڑی نہیں ہوتا، دن ضائع ہو جاتا ہے. تو اپنے بزرگوں کی سیرت بیان کرنے کا جیسا آپ نے ابتدا میں کہا نا کہ ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی سیرت کے پہلو سن کر عمل کی طرف آئیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز یہ تھا. اللہ کرے کہ اس انداز کا صدقہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے. ہم بھی رات میں عبادت کرنے والے، رات کے اول حصے میں آرام کرنے والے، اور دن کام کاج میں گزارنے والے بن جائیں. آمین آمین. بڑھتے ہیں سیدنا خواجہ اجمیر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں. مبلغ دعوت اسلامی مولانا عدنان چشتی دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرمائیں. جی عدنان بھائی، کیا ارشاد فرمائیں گے خواجہ صاحب؟ خواجہ صاحب کی کیا بات ہے جی. اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے، اور جو آپ کی مبارک تعلیمات ہیں یا مبارک سیرت ہو وہ ہمارے لیے رہبر اور رہنما ہے. حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے عمل کے ذریعے بھی لوگوں کی اصلاح کا سامان کیا، اپنی زبان کے ذریعے بھی اور اپنے قلم کے ذریعے بھی. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حسن سلوک کر کے بتایا کہ حسن سلوک اس کا نام ہے، اس انداز میں بندے کو زندگی گزارنی چاہیے. اور تعلیم دے کر بھی ارشاد فرمایا کہ کسی چیز کے بارے میں آپ نے حکم ارشاد فرمایا اور اس کے کام کے کرنے کا، جس طرح سے آپ نے اپنے مریدین کو، متعلقین کو، اور پھر یہی وجہ ہے کہ آپ نے جو تعلیمات آگے بڑھائیں، جب ہم معاشرے کے اندر ان کو دیکھتے ہیں کہ اگر وہ تعلیمات ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہو جائیں تو ہمارا معاشرہ ایک جو ہے وہ مدنی معاشرے کی صورت اختیار کر جائے گا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہمارے معاشرے کے اندر عام ہوگی. حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کی جو آپ کے ذاتی جو اعمال ہیں، کام ہیں، جو عبادات کا سلسلہ ہے، وہ ایسا ہے کہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ تلاوت قرآن کا ذوق اور شوق ایسا تھا کہ آپ کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن فرمایا کرتے تھے. ایک دن اور رات میں 2 قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے ایک دن میں.
اور کثرت کے ساتھ ایسی عبادت عشاء کے وضو سے فجر کی نماز با جماعت ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کے معمولات میں سے ہے۔ اب ہم ایسی باتیں سن کے بعض اوقات کہہ رہے ہوتے ہیں یار وہ اللہ کے ولی تھے، انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، ہم تو نہیں کر سکتے۔ ہم سے اس چیز کا مطالبہ بھی نہیں ہے، ہم سے جو مطالبہ ہے ہم اسے پورا کر لیں، عشاء کے وضو سے عشاء کی نماز اور فجر کے وضو سے فجر کی نماز ادا کر لیں تو انشاءاللہ الرحمن ہماری زندگی میں سکون ہو جائے گا، پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا اگر جماعت سے ادا کیے تو۔ سبحان اللہ، بالکل جی بالکل۔ تو ہمیں اپنے اولیاء کرام اللہ تبارک تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کی سیرت طیبہ سے کچھ لینا چاہیے، اور تعلیمات جب ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کی، ایک اور میں جو ہمارے معاشرے میں فی زمانہ جو بہت بڑا مسئلہ ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگی، رنجش، لڑائی جھگڑا، بھائی بھائی کا منہ دیکھنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک گھر میں ایک چار دیواری میں رہ رہے ہیں لیکن ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس طرح کے جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، لیکن جو اللہ والے ہیں ان کا مبارک انداز کیا ہے؟ کسی شخص نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلاف ایک آدمی کو بھڑکایا، کہنے لگا کہ بھئی یہ صوفی آدمی ہیں، آپ جو ہے ان کا بغض اور عناد اس کے دل میں بھر دیا اور کہا کہ ان کو قتل کر دو معاذ اللہ۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کے قتل کے ارادے سے آ گیا وہ شخص، اور بغل میں اس نے خنجر چھپایا ہوا ہے، اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جگہ تشریف فرما ہو کر عبادت کے اندر مشغول ہیں، آپ کے جو معمولات تھے وہ آپ ادا فرما رہے ہیں۔ وہ شخص آیا اور اب اس موقع کی تاک میں کہ ادھر کچھ غفلت ہو، مجھ سے تھوڑا نظر ہٹائیں اور میں حملہ کر دوں، یہ جیسے ہی پہنچتا ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نے دیکھا اور آپ نے ارشاد فرمایا، اس نے جو کرنا تھا سو کرنا تھا، آپ نے پہلے ہی دیکھ کر ارشاد فرمایا میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، جس ارادے سے آئے ہو اسے پورا کر لو۔ اللہ اکبر۔ اس نے جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کو یہ فرماتے ہوئے سنا تو اب وہ حیران ہکا بکا، اس کا تو ایک رنگ آئے دوسرا جائے کہ یہ کیا ہوا، میں تو چھپا کے لایا تھا اور میرا ارادہ کچھ اور تھا، یہ تو پہلے سے جان گئے کہ میں کس ارادے سے آیا ہوں۔ اسی وقت خنجر اس کے ہاتھ سے گر گیا اور کہنے لگا کہ اب آپ مجھے سزا دیں کہ میں نے اللہ کے ایک ولی کے خلاف اس طرح کا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا، اور آپ مجھے سزا دیجئے، جو چاہیں سزا دیجئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا بھی سزا کس بات کی، تم نے کوئی میرا برا کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں کیا، پھر سزا کس بات کی؟ اور ارشاد فرمایا اگر تو میرا برا کر بھی دیتا پھر بھی درویش کی صفت یہ ہے کہ وہ معاف کر دیا کرتا، فرمایا میں پھر بھی تجھے سزا نہ دیتا، اور اس سے فرمایا کہ جب میں نے تجھے معاف کیا، اس نے کہا جی اب میں جاؤں گا نہیں، اب آپ کے در پہ ہی پڑا رہوں گا۔ وہیں وہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کا خدمتگار بن گیا، جب حج کے لیے جایا کرتے تھے ساتھ اس کو بھی لے کر جایا کرتے تھے۔ تو اللہ والوں کا مبارک انداز یہ ہے، آپ دیکھیے جان کا دشمن ہے، مارنے کے لیے آیا ہے، لیکن غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو معاف فرما دیا۔ ہم دیکھیں کہ ہم ایک بھائی دوسرے بھائی سے لڑا ہوا ہے، وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اور بات کیا، یا تو بچوں کے معاملے پر لڑائی ہوئی تھی یا کوئی تلخ کلامی ہو گئی تھی، اور اس کی بنا پر ہم لوگ رشتہ داریاں ختم کر دیتے ہیں، تعلقات ختم کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ والوں کے مبارک انداز کی طرف آنا چاہیے، عفو و درگزر کا معاملہ کریں، مسلمانوں کو معاف کریں اس نیت کے ساتھ، کیا پتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو معاف کرنے کی یہ ادا پسند آئے، جو اپنے مسلمان بھائی کو معاف کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے، اور ایسا ہوتا ہے۔ تو ہمیں ان تعلیمات کو اپنانا چاہیے، اولیاء کرام کی جو تعلیمات ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات میں سے ایک یہ بھی ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ جھوٹی قسم جو ہے نا وہ گھر کو ویران کر دیتی ہے، اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر قسم اٹھانا، قسم سے اللہ کی قسم، خدا کی قسم، قرآن کی قسم، یہ مطلب جو ہے وہ انداز تکلم ہی، تعجب کی بات یہ ہے کہ انداز تکلم میں یہ شامل ہے، اور کہو کہ آپ قسم کھا رہے ہیں، نہیں قسم تھوڑی کر رہا، ویسا ہی کہہ رہا ہے۔ حالانکہ شرعی اعتبار سے وہ قسم بنتی ہے جو اس نے الفاظ ادا کیے ہیں، تو اس اعتبار سے بندے کو اپنے ایسے انداز کے جو اس کو مشکل میں ڈال سکتے ہیں، تو الفاظ ادا کرنے سے ہو گئی، ہم نے تو ویسا ہی کہا تھا۔ ویسے ہی کیسے کہا تھا؟ نیند میں کہا تھا۔ اگر نیند میں کہا تھا اور زبان پر قابو نہیں ہے اور اس طرح کا معاملہ ہے، بیچارے کو پتہ ہی نہیں زبان کیا چل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، پھر تو کہیں گے کہ بے بس آدمی ہے، کچھ بھی بول رہا ہے، جیسے نیند میں آدمی ہے، اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ بول رہے ہوتے ہیں، صبح اٹھا کیا کہا تھا جی آپ نے، باقی سب باتوں کا پتہ ہے، لیکن دراصل یہ علم دین سے دوری ہے۔ آپ بار بار کہہ رہے اللہ کی قسم، خدا کی قسم، اور کہہ رہے میں نے ویسے ہی کہا تھا، بھائی یہ قسم ہے، یہ قسم کے الفاظ ہیں، تو شرعی طور پر وہ بندہ قسم اٹھانے والا ہے۔
اب اس کو اس معاملے میں غور کرنا چاہیے کہ جو اس طرح کی عادات ہیں، یا بعض اوقات ویسے ہی خرید و فروخت کے معاملے میں یا دیگر معاملات کے اندر بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہاں جی وہ کسی بات کا یقین دلانے کے لیے یا ویسے، ہمارے اسلاف کا مبارک انداز تو یہ ہے کہ وہ سچی بات پر بھی قسم اٹھانے سے حتی الامکان بچا کرتے تھے۔ جس معاملے میں سچے ہیں فرماتے نقصان برداشت کر لیں گے لیکن قسم نہیں کھائیں گے۔ تو ہمیں اس معاملے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ بار بار قسم اٹھانا اللہ تبارک تعالیٰ کا نام لے کر یا قرآن مجید کی قسم کھانا، اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اور جھوٹی ہو تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کی تعلیمات یہ ہیں کہ وہ گھر کو ویران کر دیتی ہیں۔ گناہ گار بھی ہوگا نا جھوٹی قسم اگر اس نے کھائی، اگر ماضی سے متعلقہ جھوٹی قسم کھائی ہے تو گناہ ہے، اگرچہ بعض اوقات یمین لغو ہوتی ہے، لیکن اگر مستقبل کے بارے میں کوئی قسم کھائی کہ میں یہ کام کروں گا اور پھر نہیں کیا، پھر اس کو جھوٹا کر دیا تو پھر تو کفارہ بھی، پھر کر دیا، ہاں یا نہیں کروں گا اور وہ کام کر دیا، یعنی جو قسم کھائی وہ نہ کیا تو پھر تو حانث بھی ہوگا، قسم توڑنے والا ہوگا، کفارہ بھی ہوگا، پھر تو بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ لوگوں کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اب یہاں ان کو بیچارہ بھی کہا جائے یا کیا کہا جائے۔ علم دین سے دوری ہے، سیکھیں کہ کہاں کیا بولنا چاہیے اور کہاں کیا نہیں کہنا چاہیے، وہ یہ کہ زبان کی حفاظت کریں تو دو جہاں کی بھلائیاں نصیب ہوں۔ سوچیں کہ کیا بول رہے ہیں اور کچھ بولنے سے پہلے ہی سوچ لیں نا کہ میرا یہ بولنا یہ کیا حکم رکھتا ہے۔ صرف ایسا تو نہیں ہے کہ آپ زبان سے جملے ادا کرتے رہیں، پھر جب آپ کی مرضی ہو تب ان الفاظ کا اثر ہو۔ آپ نے کہا ہے، آپ کے منہ سے لفظ نکلے، اثر کے ساتھ نکلے ہیں، اس پر حکم لگے گا۔ ایک چیز کو آپ نے جب چاہیں حلال کر دیں، جب چاہیں حرام کر دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے کہہ دیں تو بس ختم ہو گئی۔ بالکل، یہی زبان ہلتی ہے تو آدمی ایمان لے آتا ہے، یہی زبان چلتی ہے تو آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، یہی زبان چلتی ہے تو ایک وہ عورت جو پہلے نکاح میں نہیں تھی نکاح میں آ جاتی ہے، یہی منہ سے کچھ نکلتا ہے تو جو عورت حلال ہے اب وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہ زبان کی ساری چیزیں ہیں نا، اگر اس کی حفاظت کر لیں، اس کا صحیح استعمال سیکھ لیں تو پھر اور کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نصیب کر دے کہ ہم زبان کا صحیح استعمال کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کریم نیک بندوں کی صحبتیں عطا فرمائے۔ نیک بندوں کی صحبتیں جب میسر آئیں گی نا تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی قیمت کیا ہے، یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں، ہماری زبان سے بولنے سے کیا کیا ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اچھی صحبتیں عطا فرمائے۔ اچھی صحبتیں اچھا کردار بناتی ہیں، اچھی زندگی عطا کرتی ہیں اور اچھا اثر بندے پر ڈالتی ہیں۔ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے۔ کچھ سوالات کیے گئے تھے خلیل بھائی سے، کچھ علاج معلوم کیے گئے تھے، خلیل بھائی کی طرف بڑھیں گے۔ میسیجز بھی میرے پاس کافی سارے ہیں لیکن چند کالز جو بھی علاج کے حوالے سے تھی پہلے ان کے جواب لے لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل میسیجز بھی میں پڑھتا رہوں گا اور اس کا جواب بھی خلیل بھائی سے لیتے رہیں گے۔ جی خلیل بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امتحانات کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا تھا تو میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دینی امتحانات جو طلبہ دیتے ہیں، ان دینی امتحان میں کامیابی کے حوالے سے ایک بہت ہی پیارا وظیفہ عطا فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ پانچوں نمازوں کے بعد باوضو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الاخلاص یعنی قل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ مکمل پڑھنی ہے 16 مرتبہ، اور پھر اللہ تعالیٰ سے امتحان میں کامیابی کی دعا مانگے، انشاءاللہ عز و جل اسے کامیابی نصیب ہوگی۔ اور یہ اب بیرون ملک یا جائز ملازمت کے حصول کے خاطر جو انٹرویو وغیرہ دینے کے لیے جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ عمل مفید ہے، یہ بھی کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہیں تو قوت حافظہ کے لیے یہ بھی میرے آقا شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کا عطا کردہ ایک وظیفہ ہے کہ 3 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام رات میں آپ 3 بادام پر دم کر لیں اور پھر 1 بادام اسی وقت کھا لیں، 1 صبح میں کھا لیں، صبح نہار میں اور 1 دوپہر میں۔ یہ رات کے وقت 3 بادام پر یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام پڑھ کر دم کر دیں، 1 اسی وقت کھلا دیں بچے کو اور 1 صبح نہار میں اور 1 دوسرے دن دوپہر میں، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے حافظہ جو ہے مضبوط ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پوچھا گیا تھا کہ جسم جو ہے وہ کمزور ہے، اس کے لیے چاہیں تو یہ عمل کر سکتے، گھریلو علاج کر سکتے ہیں کہ مغز بنولا ایک آتا ہے، کپاس کے بیج کو کہا جاتا ہے مغز بنولا، یہ آپ نے لینے ہیں تقریباً 60 گرام، اور خشک سنگاڑا یہ بھی 60 گرام،
5 तोला अंदाज़न इसे कहा जाता है, 60 ग्राम। और तीसरी चीज़ है सफ़ेद ज़ीरा, ज़ीरा घरों में जो इस्तेमाल होता है, ये आप तकरीबन 2 तोला 25 ग्राम के आसपास ले लें। 3 चीज़ें हो गई। और चौथी चीज़ है मिश्री, मिश्री आप ले लें तकरीबन 150 ग्राम। ये चारों चीज़ों को पीस लें और सुबह शाम दूध के साथ जो है 1-1 चम्मच इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये एक तो खुश जायका भी हो जाएगा, मीठा हो जाएगा, और दूसरा फिर इसको बच्चे बड़े सभी इसको ले सकते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ों के नाम हमें पता होते हैं और उनकी तासीर पता होती है, जैसे कि इस इलाज में आपने बताया कि मिश्री शामिल करनी है, तो एक दिल को ढारस बनती है, अच्छा ये तो मीठा ही होगा। तो किसी के बारे में पता होता है कि ये कड़वा है, तो फिर अच्छा ये कड़वा होगा, इसको रहने दिया जाए, तो कुछ मिश्री शामिल रखा करें। जी, मिश्री तबीब के मशवरे से शामिल की जा सकती है। क्या बात आप, और इसके साथ साथ आप चाहें तो एक और घरेलू इलाज है कमज़ोरी के लिए, थोड़ा सा महंगा है, चाहें तो कर लें, इंशाल्लाह फ़ायदा हासिल होगा। बादाम ये मैं एक पाव के हिसाब से अर्ज़ कर रहा हूँ, और फिर आप इसको चाहें जितना चाहें कम कर लें, और दीगर चीज़ें इसके साथ साथ आप कम करते जाएं। बादाम 1 पाव आप ले लें 250 ग्राम, काजू 250 ग्राम, अखरोट 250 ग्राम, पिस्ता ये भी आप पाव भर ले लें 250 ग्राम। इसी तरह से नारियल, जो खुश्क नारियल होता है, ये भी 250 ग्राम, 1-1 पाव हो गया। फिर इसके साथ गोंद कीकर ले लें, कीकर की जो गोंद होती है ये भी एक पाव 250 ग्राम। इसके साथ मेथी दाना आप ले लें, वो भी तकरीबन 150 ग्राम। और फिर इसके साथ खजूरें आप ले लें, किलो भर खजूरें ले लें, और ये इसकी गुठलियाँ निकाल लें, दीगर चीज़ों को पीस लें। पीसने के बाद अब इनको मिक्स कर लें, यानी कि ये काजू है, अखरोट है, पिस्ता है, बादाम है, गोंद कीकर है, नारियल है, और इसी तरह से ये मेथी दाना था, इन तमाम को आपने पीस लिया। पीसने के बाद ये एक यानी कि आटे की तरह एक बन जाएगा। अच्छा, और नहीं खजूर भी अगर इसके साथ ही पीसे तो पहले चीज़ें ये सफूफ बन जाएगा। इसके बाद फिर खजूर की गुठलियाँ निकाल के उसको बिल्कुल बारीक कर लिया जाए। अच्छा, अब इनको मिक्स कर लें, जैसे आटे को गूंथते हैं, सही उस टाइप का आप बना लें। फिर इसके लड्डू बना के रख लें, यानी छोटे छोटे पीस बना के इसके रख लें, और एक सुबह खा लें, एक शाम खा लें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये जिस्म में ताकत भी आएगी, पट्टे, आसाब, दिमाग, सभी चीज़ें जो है मजबूत होंगी। पीसना लाजिम है, अलग अलग खा लें, एक बादाम, एक अखरोट, चाय भी अलग अलग पी लें। अल्लाह अकबर, यानी आप पत्ती अलग इस्तेमाल करें, चीनी अलग, और फिर दूध चीनी खा लें, अंदर जाके तो मिक्स हो ही जाएगी। नहीं, वो ज़ौक़ नहीं आएगा ना, वो ज़ौक़ और वो जो उसका असर है वो असर नहीं। इस जानने से गलबन उसकी इफादियत बढ़ जाती है। जी, आप ये सुना मुख्तलिफ चीज़ों, ये तो एक नुस्खा है पूरा एक। अगर यानी कि अलग अलग इलाज होते हैं, अगर आप अलग इलाज पूछना चाहें तो सिर्फ बादाम खाते रहें, इंशाल्लाह इससे दिमाग कम मजबूत होगा। खजूरें खाना ये इनफरादी तौर पे फ़ायदेमंद है, ये खा लें। कोई इसमें से एक चीज़ भी आप खाते रहें तो वो आप, यानी फ़ायदा तो सबका इंडिविजुअल भी है, लेकिन अगर मिलाकर इस तरह जिस तरह आपने मैश करके खाने का कहा, ये ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। पूरा एक नुस्खा जब बनता है तो फिर वो कुछ जायका भी हो जाता है, उसके फ़वाइद भी बढ़ जाते हैं। ठीक, ज़बरदस्त। वैसे खुश जायका तो यकीनन होगा, क्योंकि जिस तरह आपने बताया ना, और एक तस्वुर बन रहा, तो ज़ौक़ बन गया और जहन बन गया कि होना चाहिए, खाना चाहिए। जी जी, तो ये कमज़ोरी के लिए बहुत अच्छा है, आसाब के लिए, पट्ठों के लिए, और दिमागी हवाले से अगर राशिद भाई भी बना के खाएं, इफ्तार में होते हैं मुदर्रिस माशाल्लाह मुदर्रिस है, तो इनके लिए भी फ़ायदेमंद है। और एलर्जी के लिए पूछा गया था खारिश के हवाले से, इसके लिए सिर्फ 2 चीज़ों पर मुश्तमिल आप घरेलू इलाज तहरीर फरमा लें। बाबची, बाबची बड़े काले रंग के छोटे छोटे दाने हैं, बाबची, और इसी तरह से चोप चीनी। बाबची 60 ग्राम लेना है, चोप चीनी एक ये भी जड़ी बूटी है, तो ये लेनी है तकरीबन हमने 25 ग्राम चोप चीनी, 60 ग्राम बाबची, इन दोनों को पीस लिया जाए और 6-6 ग्राम सुबह शाम पानी से लें। इंशाल्लाह एलर्जी, खारिश, फोड़े, फुंसी वगैरह जल्दी अमराज से इंशाल्लाह फ़ायदा हासिल होगा। इसी तरह से सर्दी के हवाले से पूछा था कि सर्दी भी लगती है और सांस लेने में थोड़ी मुश्किल होती है, इसके लिए एक छोटा सा घरेलू इलाज कर लिया जाए कि अदरक एक चम्मच, तकरीबन 6 ग्राम के आसपास अदरक का पानी निकाल लिया जाए, उसको कूट के पानी निकाल लें, या फिर वैसे ही जूसर वगैरह में डाल के उसका पानी निकाल लें। 1 चम्मच अदरक का पानी, 1 चम्मच शहद, और थोड़ी सी उस पर दालचीनी छिड़क दी जाए, तो ये 3 चीज़ों को जैसे पेस्ट सा बनाकर इसको खा लिया जाए। और दिन में 2 मरतबा इस तरह कर लें। गर्म पानी से आप इसको चाहें तो ले लें, ये बगैर पानी के भी ले सकते हैं, तो इंशाल्लाह सर्दी में भी फ़र्क पड़ेगा, और ये सांस वगैरह के हवाले से भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़ायदा हासिल होगा। सफ़ेद बाल है इसके, आप इसके लिए किसी माहिर तबीब से मशवरा करें। और हमें तो बुज़ुर्गों ने बहरहाल ये इरशाद फरमाया कि सफ़ेद बाल ये है मौत का कासिद है,
قبر کی تیاری کی طرف توجہ دینی چاہیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ کریم عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور سفید بال جس طرف لے کر جا رہے ہیں کچھ سوچ لینا چاہیے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا. خلیل بھائی، ضیاء الرحمن اتاری بھائی ہمارے ڈی آئی خان سے، ان کا کہنا ہے حضور میں نے پچھلے سلسلے میں بھی میسج کیا تھا، مجھے جواب نہیں ملا. ان کا کہنا ہے، حکایت کر رہا ہوں، کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ بالوں کو گھرا کرنے کا کوئی مدنی نسخہ ارشاد فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. بالوں کے حوالے سے کچھ بتایا تو تھا ہم نے پچھلے ہفتے، لیکن میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ اس کے لیے شیمپو وغیرہ استعمال نہ کیے جائیں. شیمپو غیر معیاری جو شیمپو ہوتے ہیں یہ بالوں کے لیے اچھے نہیں ہوتے. اسی طرح سے دوسرا کھارا پانی جو ہے یہ بالوں کے لیے مناسب نہیں ہے، تو اس کو ہٹا دیا جائے، یعنی یہ استعمال آپ نہ کریں، تو صاف پانی میٹھا پانی استعمال کیا جائے. اس کے لیے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ 250 گرام آملہ لے لیں، خشک آملہ. آملہ ایک تو مربع ہوتا ہے، یہ خشک آملہ ہوتا ہے 250 گرام یعنی 1 پاؤ. اس کے ساتھ 2 چیزیں اور لینی ہے، وہ اسے آدھی آدھی لینی ہے. ایک تو میتھی دانہ اور نمبر 2 سکاکائی. سکاکائی اور میتھی دانہ یہ آپ نے آدھا پاؤ 125 گرام کے آس پاس لے لیں، اور آملہ جو ہے 250 گرام. ان تینوں کا کرنا کیا ہے کہ ان کو 2 کلو پانی کے اندر بھگو دیں. جیسے رات میں بھگو دیں، صبح تک بھیگا رہے، اور پھر صبح اس کو اچھی طرح سے پکا لیا جائے. صحیح. پکانے کے بعد 20 منٹ تقریباً اس کو ہلکی آنچ پہ پکا لیں. پکانے کے بعد پھر اس کو چھان لیں. اب یہ پانی الگ ہو جائے گا، وہ دوسری چیزوں کو آپ پھینک دیں. اب پانی کے اندر آدھا کلو تل کا تیل ڈالیں اور پھر اس کو دوبارہ پکائیں. کچھ دیر کے بعد جو ہے یہ اس کی جھاگ وغیرہ ختم ہو جائے گی، جو جھاگ بن رہی ہوگی اس پہ پانی جل جائے گا، صرف آئل رہ جائے گا، تیل رہ جائے گا. تو پھر یہ تیل کو جو ہے آپ چھان کر کسی محفوظ برتن میں ڈال لیں اور اس کو استعمال کریں. انشاءاللہ عز و جل بالوں کی خشکی کے لیے، جھڑنے کے لیے اور بالوں کی مضبوطی کے لیے ایک اچھا تیل جو ہے تیار ہو جائے گا. انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ کریم ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرمائے، جن کے بال جھڑ رہے ہیں، سفید ہو رہے ہیں، اللہ کریم آسانی عطا فرمائے. یقیناً مشکلیں دور کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اور ہم کچھ مشکل کشائیوں کے لیے ڈاکٹرز، طبیبوں کی طرف بھی جاتے ہیں. وہ بھی جو علاج تجویز کریں یقیناً اس کو شامل کرنا چاہیے، اس کو فالو کرنا چاہیے، اور ہمارے لیے معاون ہوتا ہے. منقبت شامل کرتے ہیں سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ. خواجہ خواجگاں غریب نواز قبلۂ عارفاں غریب نواز قبلۂ عارفاں غریب نواز سید زاہدہ غریب نواز سید زاہدہ سید زاہدہ سید زاہدہ غریب نواز زینت
मुस्लिह आसियां गरीब नवाज हामिए बेबसा गरीब नवाज है कसे बेकसा गरीब नवाज ऐशे सालिहा गरीब नवाज ऐशे सालिहा ऐशे सालिहा ऐशे सालिहा गरीब नवाज हम पे हो मेहरबान गरीब नवाज हम पे हो मेहरबान गरीब नवाज मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम मुझसे खिदमत के खुद सीखा है हर रज़ा मुझसे खिदमत के खुद सीखा है हर रज़ा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम जिक्र तेरा तेरे प्यार पर दुरूद